اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ساری تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جہاں رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید آن 365 نیوز۔ ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں ہر ایک پہ، اور اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے، اور جو ہم اچھے کام کرتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، ہماری نیت صاف ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اچھا کرنے کو وہ کر پائیں۔ جی زہیب، بالکل، آج 17 رمضان المبارک ہے اور انتہائی اہم دن ہے۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کے وصال کا دن ہے یہ، اور حضرت بی بی عائشہ کی شان و منزلت کے بارے میں کیا بیان کیا جائے۔ ام المومنین ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے تھے، فقیہہ ہیں، وہ عالمہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ رسول کے وصال کے 43 سال تک وہ رہیں، اور باقاعدہ طور پر امت کی، کیونکہ علم جو ملا وہ رسول سے ملا، رسول نے ان کو سکھایا، رسول نے پڑھایا، تو وہ علم انہوں نے آگے، یعنی نادیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زیادہ جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، وہ حضرت بی بی عائشہ سے ملتی ہیں۔ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہوا حضرت بی بی عائشہ نے اس سے پوچھنے لوگ جایا کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کی کیا بات کی جائے کہ عبداللہ ابن زبیر جب پہنچے اپنی خالہ کے ہاں 80,000 درہم لے کر اور ان کو دیے، تو اس وقت روزے سے تھیں، سارا دن وہ غربہ میں، مساکین میں وہ رقم، وہ مال بانٹتی رہیں۔ تو جب افطار کا وقت قریب آیا تو خادمہ نے کہا کہ آپ کچھ اس میں سے رکھ لیتی تو افطار کی تیاری ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تم بتاتی تو میں تمہاری خواہش ضرور پوری کرتی۔ تو یہ ان کو دیکھیں ان کی پریفرنس کیا تھی، وہ ظاہر ہے انہوں نے سبق سیکھا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، علم بھی پہنچانا ہے، اور بہت زیادہ قدر و منزلت ہے حضرت بی بی عائشہ کی، تو ان کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ضرور بات ہوگی۔ اور آج اچھا ایک اور چیز جو مجھے ابھی یاد آئی کہ رسول کا وصال ان کے حجرے میں ہوا، رسول کا وصال ان کے حجرے میں ہوا، اور ان کے گھر میں رسول کو دفنایا گیا۔ تو بڑے ایک تو شرف کی بات بھی ہے اور قدر و منزلت کی بات ہے۔ حضرت بی بی عائشہ سے بہت سیکھا امت مسلمہ کے لیے۔ یقین کیجئے کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو بہت کچھ مسنگ ہوتا، بہت کچھ ہمیں نہ مل پاتا جو ہمیں ملا ہے، جو ہمیں ہدایت کا راستہ ملا ہے، وہ بہت کچھ ہمیں نہ مل پاتا۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا دوسرا انتہائی اہم دن یہ اس نسبت ہے کہ آج یوم الفرقان ہے، فتح مبین کہا گیا اس کو، غزوہ بدر جو کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، اور یہ غزوہ بدر ہے، پہلا غزوہ ہے اسلام، پہلا مارکہ ہے کفار سے، اور اس مارکے میں تعداد کی نسبت دیکھا جائے، طاقت کی نسبت دیکھا جائے، مال و اسباب کی نسبت دیکھا جائے، جنگی ساز و سامان کی نسبت دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دور دور تک۔ اور اسکول میں جو پہلا جنگ کا سبق کوئی بچہ پڑھتا ہے تو یہی ہے غزوہ بدر۔ بالکل ایسے ہی 313 مسلمان ہیں اور کفار ہیں 1000 کی تعداد میں، جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، جن کے پاس اونٹ بھی ہیں، زرہ بھی ہے، بختر بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ جذبہ ایمانی ہے۔ اور اللہ نے جب ایک ایسی کیفیت آئی کہ 313 ہیں تو اصحاب نے یہ سوچا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے، وہاں پر سب کچھ موجود ہے، تو وہی نازل ہوئی۔ اللہ نے رسول سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو،
فرشتے تمہاری نصرت کو آئیں گے اور فرشتے نصرت کو آئے. غزوہ بدر میں دیکھا جس طریقے سے کامیاب کیا. اور اس کی ڈیٹیل پڑھیں, اتنی اس میں کمال جو ڈیٹیلز آپ کو ہسٹری میں ملیں گی, بچوں کو پڑھائیں اور پتہ چلے ان کو کہ جی مسلمانوں نے کیسے جنگیں لڑی ہیں. بالکل, یہ اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز. اور آج بھی جو دور چل رہا ہے, اگر ہم ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کریں تو یہ اس کو بھی آپ اس سے کنیکٹ کریں. بالکل ایسے کہ اسرائیل کو میسج بھی دیں کہ تم کس سے لڑ رہے ہو, تم وہ فریکشن بھی اس کا انڈیور نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے جو ایران کی قوم کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے بالکل ایسے. یہ ان بات برداشت کی بھی ہے, کیونکہ جنگ میں بہت نقصان ہوتا ہے. اس میں کیا آپ کے اندر وہ ہمت ہے, جذبہ ہے؟ نہیں ہے اسرائیل میں. یہ صرف اوپر سے نظر آتا ہے. آپ یقین کریں 6 مہینے اگر یہ جنگ چلتی ہے تو $165 بلین کا لاس ہوتا ہے اسرائیل کو. ایران برداشت کرے گا, اسرائیل نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے جو مسلمان ہیں ہم ٹف دیکھیں سرکمسٹانسز ہیں, بغیر بجلی, بغیر وائی فائی, بغیر کھانے پینے کے رہ سکتے ہیں, ہماری ہسٹری ہے. اسرائیلی بھاگ جاتے ہیں, نیو یارک بھاگیں گے, پیرس کی فلائٹ پکڑیں گے, لنڈن جائیں گے, لیکن ایک بھی ایرانی اپنا گھر نہیں چھوڑے گا. تو کیا آپ ان سے لڑیں گے؟ یہی جذبہ لڑ ہی نہیں سکتے. یہی جذبہ ایمانی ہے. تو غزوہ بدر کا بھی ہم ذکر کریں گے. علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید قمر عباس نقوی صاحب. علامہ صاحب تشریف لائیے. کوئی فیکٹس کو, حقائق کو بتانے میں اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو وہ آپ ضرور اس کی تصحیح کیجیے گا. ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑی بہت ریسرچ کرتے ہیں اور بتانے کی کوشش. تشریف رکھیے. اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی نوید عباسی صاحب. مفتی صاحب آئیے. اور آپ سے بھی یہی التجا ہے, معذرت ہے پہلے سے کہ اگر کچھ غلط کوئی فیکٹس بیان کر دی ہوں. اور علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کہیے گا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے لوگوں کو بتائیے کہ کیا شخصیت تھی وہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہ عالمہ جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما, آپ کا مقام و مرتبہ, اس کی کیا شان, کیا عظمت بیان کی جائے. قرآن مجید برہان رشید یہ بات ارشاد کر رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, عام عورتوں کو آپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. آگے بڑھیے تو قرآن مجید فرقان حمید ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ کی برات اور عظمت کو بیان کرتا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لہم, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت یا الزام کسی نے لگایا تو اس الزام کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ یہ ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان عظیم ہے. عائشہ پاک اور صاف ہے, یعنی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ آئی تو آپ کی عمر تقریباً 16 برس ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی رخصتی ہوتی ہے 18-19 برس کی عمر میں, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ رہی ہیں, اپنے گھر میں بھی سیکھ رہی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سیکھ رہی ہیں, اور وہی دین امت تک پہنچا رہی ہیں. آج اگر ہمارے خواتین کے مسائل, گھریلو جو چیزیں ہیں, جو آدھا دین ہے تقریباً, وہ ام المومنین جناب حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے, جو جناب سیدہ زہرا پاک نے بیان کیا ہے. اور حیرت کی بات یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, آج لوگ جھگڑے کی بات کرتے ہیں نا اہل بیت اور صحابہ میں, حضرت عائشہ سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے, تو آپ نے کہا فاطمہ. کہا نہیں, مردوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, کہا ان کے شوہر علی. اب یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا, آپ بتائیے رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے, انہوں نے کہا عائشہ. کہا نہیں, مردوں کی بات ہے, کہا ان کے بابا سیدنا ابو بکر صدیق. یہ ہے محبتیں. آج ہمیں نفرتوں کی دیواریں گرا کر ان محبتوں کو عام کرنا ہے. صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے لیے یکجا اور یک زبان تھے, اور حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا کیا بات ہم کریں کہ آپ دیکھیے یہاں گھروں میں رہنے والی, چونکہ میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں, آج ہمارے شوہر حضرات جو گھروں میں مرد ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کو شاید عیب سمجھتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ
کچن میں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے، حضرت عائشہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور حضرت عائشہ عید کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، باہر وہ بدو بچے جو مضافات مدینہ سے آئے وہ کھیل رہے تھے، تو پیچھے سے حضرت عائشہ آ گئی اور حضرت عائشہ نے دیکھنا شروع کیا. تو رسول خدا نے پوچھا عائشہ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں. حضور کے کندھے پر سر رکھ کر وہ مسلسل اس کھیل کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ رسول خدا کھڑے رہے، خاتم النبیین، اللہ کے رسول. اور جب حضرت عائشہ خود پیچھے ہو گئی تو حضور نے کہا کہ عائشہ بس دیکھ لیا، یہ اور دیکھنا ہے. یہ ہے انداز محبت کے، یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق. اور امت کی عورتوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، وہ مشعل راہ ہیں. آج ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں رسول خدا کے ساتھ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوتا ہے تو وہ بھی حجرہ عائشہ میں ہوتا ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رسول خدا نے دیگر ازواج سے اجازت لے لی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور حضرت عائشہ نے آخری وقت میں نبی علیہ السلام کو مسواک اپنے دانتوں سے نرم کر کے دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا. یعنی یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ، کیا کیا بات کریں ام المومنین جناب حضرت عائشہ کی. اللہ ہم سب کو حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب. علامہ صاحب آپ فرمائیے ام المومنین کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا. 17 رمضان المبارک ہے، سن 58 ہجری یعنی 58 ہجری 17 رمضان کو آپ کی وفات کی تاریخ ہے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی. اور ظاہر ہے کہ ضعیفی کا وہ وقت تھا، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت ساری تقریباً 2210 احادیث ام المومنین بی بی عائشہ سے نقل ہیں تقریباً. اور اگر آپ ان میں دیکھیں تو کئی سو احادیث وہ ہیں جو اہل بیت سے متعلق ہیں. جو اہل بیت کی شان اور عظمت روایات تاریخ میں موجود ہیں وہ ام المومنین بی بی عائشہ سے نقل ہے. اگر آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو ان تاریخ کو بیان کرنے والے، ان احادیث کو بیان کرنے والے، اہل بیت کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والی کے روایات کو اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر روایت بی بی عائشہ سے ہیں. اب بہت ساری مثال کے طور پر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ بات کہاں سے آئی؟ بی بی عائشہ سے روایت. بی بی عائشہ سے، چونکہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. وہ جب بڑے غور سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو پوچھا بابا آپ اتنے غور سے جو ہے نا وہ مولا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ وہ روایات ہیں جو ام المومنین بی بی عائشہ سے ہیں. اچھا، اور 43 سال تک زندہ رہی رسول کے وصال کے بعد؟ جی ہاں، تقریباً بہت کچھ یعنی زندگی ان کی رہی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بہت کچھ ملا. دیکھیے انسان اگر سیکھنا چاہے تو اس گھرانوں سے ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور جتنا چاہے لینا آپ لے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہے اس وقت بھی ام المومنین بی بی عائشہ نے خطبہ دیا. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مولا کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے بہت عرصے کے بعد باہر آ کر کے انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے بیان کیا، ان کا لعنت ملامت کی ان سب پر، ان کا کمبختوں تم پر لعنت ہو، تم نے جو ہے وہ آج علی کو نہیں، آج تم نے دین کو قتل کر دیا. یہ کردار ان کا تھا. مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں ان کے جو ٹائٹلز ہیں، حمیرہ بھی ان کا ٹائٹل، صدیقہ بھی، طاہرہ بھی، فقیہہ بھی، ان ٹائٹلز کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کا، ایک کاش کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں اس طرح کے علماء ہوں جو کھل کر جناب حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں اور جناب حضرت سیدہ طیبہ عائشہ کی شان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف صرف ایک طرف نہیں، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتیں تو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں ایکسٹریم سے چل رہی ہیں. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ابوبکر صدیق نے بیان کیا ہے. تو دوسری جانب اہل بیت ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا. جہاں تک آپ نے جو ان کے القاب ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو دیکھیے آپ طیبہ ہیں تو آپ کی طہارت اور عفت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. آپ فقیہ ہیں، مسائل کا استنباط لوگ آپ سے کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ دروازہ عائشہ پر آتے ہیں. اے ام المومنین، دو جگہیں
جہاں صحابہ جاتے تھے. اور آج یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے, جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ در علی پہ جاتے, اے مولا علی آپ سب سے بڑے عالم ہیں, آپ بتائیے. اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں لولا علی لا کا عمر, اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. اور دوسرا دروازہ ہے وہ جناب حضرت عائشہ کا, گھر کے مسائل ہیں, خواتین کے مسائل ہیں, دیگر چیزیں ہیں, وہ حضرت عائشہ کے پاس جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ ان سوالات کے جوابات دے رہی ہیں. اور آج آپ کوئی بھی دنیا میں سے جائے تو مدینہ منورہ حاضری کا بڑا شوق ہے, اور ریاض الجنہ ہے جہاں نبی علیہ السلام صبح و شام جاتے تھے. یہ کس نے بتایا کہ ریاض الجنہ ہے؟ یہ ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ اس بات کی راویہ ہے کہ یہ مقام جہاں نبی علیہ السلام صبح و شام اپنے حجرے سے وہاں تک جا رہے ہیں, محراب تک, وہاں سے واپس پلٹ رہے ہیں, تو یہ جگہ روزۃ من ریاض الجنہ ہے, زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہاں نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ, وہ جناب تمام تر چیزیں ام المومنین جناب حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں. تو حضرت عائشہ عالمہ ایک لمحے کو یہ کہا جائے کہ اگر وہ یعنی سوچا جائے اگر کہ وہ نہ ہوتی تو حق واضح نہ ہوتا, اگر وہ یہ چیزیں بیان نہ کرتی تو حق واضح نہ ہوتا. اور ایک اور بات میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ناظرین بھی سن لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہوا یہ چیزیں حادثاتی نہیں ہیں. حادثات آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہو سکتے ہیں. رسول خدا نے جس جانور پر سواری کی ہے وہ جانور بھی حادثاتی نہیں ہے, اس کا انتخاب اللہ نے پہلے سے کیا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے جو جانور, وہ اونٹنی جس پر رسول خدا سوار ہو رہے ہیں وہ دراز گوش, اگر اس کا انتخاب پروردگار کر رہا ہے رسول کے والدین کا, رسول کے اصحاب کا, رسول کی اہل بیت کا, تو کیا سمجھتے ہیں رسول کی جو اہلیہ ہیں, جو ام المومنین ہیں, ان کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے وہ تصویر حضرت جبرائیل کے ذریعے دکھائی کہ آپ اس خاتون, اس ام المومنین حضرت عائشہ سے نکاح کیجئے. یہ تمام تر چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے, اور اس مقام و مرتبے کو امت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے اور حق کو آگے بڑھایا ہے. علامہ صاحب اس پلیٹ فارم سے وہ جو قدر و منزلت بتائی مفتی صاحب نے بھی, آپ نے بیان کی, تو اتحاد کا پیغام جانا ضروری ہے, اور آپ کی طرف سے یہ پیغام جائے گا تو یہ بہت پرزور طریقے سے جائے گا. تو یہ بتائیے مجھے, ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے اتحاد ختم ہو, نفرتیں بڑھیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہ جہلہ کا کام ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. درست, ٹھیک ہے. اور یہ جو جہلہ ہیں, اچھا میں آپ کو ایک ٹیسٹ دے دیتا ہوں, جہلہ کی ذرا آپ ذرا میں ابھی ایک ٹیسٹ دے دیتا ہوں. اس میں ایک سازش کار فرما ہے. اور تازہ ترین آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نیتن یاہو نے ابھی اپنی کچھ عرصے پہلے اپنی تقریر کے اندر ایک بات کی, اس نے کہا کہ ہم ایکسٹریم اہل سنت کو, اور ان کو اب ان کے ہاں تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا ہم دونوں کو لڑوانے کے لیے دونوں گروہ کو نکالیں گے. ابھی کی بات. اب تھے یہ سازش, یہ ایک مزاج ہے, اور یہ وہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے. چونکہ وہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. لا تتخذوا اليہود والنصارى, وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, ان کو کبھی تم اپنا ولی نہ بناؤ, تم ان پر کبھی اعتماد نہیں کرو, وہ ازلی دشمن ہیں اور وہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں. یہ ان کا کردار تھا. اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے کم فہم جہلہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو 10-12 سال سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, 15 سالوں سے, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ وقت ہے اور نہ ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتحاد, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, یہ اہل بیت اطہار ہیں, یہ امہات المومنین ہیں. یہ امہات المومنین تمام بی بی خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے اور بی بی عائشہ تک سب کے سب قابل احترام ہے, سب کی عزت کرنی ہے. بالکل, کسی کی توہین کرنا, تذلیل کرنا, ان کے اوپر بات کرنا یہ گناہ ہے, حرام ہے, غلط ہے یہ باتیں. بہترین آپ کی طرف سے. اب غزوہ بدر کو ذرا ہم غزوہ بدر کی بات کریں اور اس میں اس کو آج کے وقت سے بھی کنیکٹ کریں, جو حالات ہیں, جو جنگیں چل رہی ہیں, اور اس میں حوصلہ, جذبہ دیکھنے کو کسی کی اسٹرینتھ لگتی ہے, اور وہ اصل میں اس کی ویکنس نظر نہیں آ رہی ہے, اور جو ویک لگ رہے ہیں وہی اسٹرانگ ہیں, وہ فتح یاب بھی ہو رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے بدر جو ہے وہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے. باقاعدہ جو جنگ ہے وہ غزوہ بدر ہے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ دو گروہ تھے، ان دو گروہوں میں سے ایک مسلمانوں کو اللہ نے ودیت کر دیا کہ اس پر تمہیں کامیابی دے گا، اور وہ جو قافلہ ابو سفیان تھا وہ تو نکل گیا، لیکن وہ جو لشکر ابو جہل آ رہا تھا، وہ جو پوری طاقت قوت کے ساتھ یہ ارادہ لے کے کہ آج مسلمانوں کو کچل دیں گے، وہ اس تمطراق کے ساتھ آ رہے تھے، اور ادھر 313 اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں کھڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت دکھاتا ہے نا اللہ کے فرشتے اور اس پر نازل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو بظاہر ناموار زمین ملتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ قرآن ان پر آج بڑا مقابلہ ہو نا کسی بھی دنیا میں میچ وغیرہ کا بھی ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کو سلا دیا، ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ صبح مقابلہ ہونا ہے، اور صبح جب مقابلہ ہوا تو دنیا نے دیکھا۔ یہ جملے مجھے کہنے دیجئے چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کی جب بات آئی تو مقابلے کے لیے رسول خدا نے ادھر ادھر سے لوگوں کو نہیں بھیجا۔ انصاری جانا چاہتے تھے، کفار نے کہا ہمیں مقابلے کے لوگ چاہیے، تو مقابلے کے لیے مولا علی کو بھیجا، مقابلے کے لیے جناب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو بھیجا، مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا۔ یہ تینوں رسول کے قریبی ہیں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی ہے، وہ چچا میرے باپ کی طرح ہے امیر حمزہ، اور جناب عبیدہ ابن حارث چچا کے بیٹے۔ رسول خدا نے ان کو روانہ کیا اور انہوں نے مد مقابل کو واصل جہنم کیا۔ عبیدہ کو زخم لگے اور زخم لگنے کے بعد واپس پلٹے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ رسول خدا کے قدموں پہ سر رکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ وعدہ ہم نے سچا کر دکھایا، وہ جو میرے چچا ابو طالب کہا کرتے تھے نا کہ آپ تک دشمن نہیں پہنچے گا، اسے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، ہمارا خون بہانا پڑے گا، یا رسول اللہ وہ وعدہ میں نے سچ کر دکھایا، دشمن آپ تک نہیں پہنچا، میں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی ہے۔ یہ عبیدہ ابن حارث ہے، اور یہ جنگ اللہ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم طاقتور نہیں تھے، اللہ نے تمہاری عزت اور لاج رکھی ہے۔ اللہ نے اس جنگ میں یوم الفرقان کہا ہے۔ آج بھی ہم اگر بدر والوں جیسا ایمان پیدا کریں نا، آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ذرا دیکھیے، بظاہر ہمارے پاس طاقت نہیں، آپریشن بنیان مرصوص میں آپ نے دیکھا وہ جو رافیل اڑا رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے طاقت ہمارے پاس ہے۔ پروردگار نے کہا یہ بدر والوں کے وارث ہیں، یہ ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ پاک افواج کے لوگ کامیابی اور کامرانی کس کا مقدر بنی دنیا نے دیکھا۔ آج جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے نیتن یاہو اور اس کے جو حامی ہیں وہ حملہ آور ہے، اللہ نے مسلمان جو اس کے سامنے کھڑے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جان تو قربان کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، درس حسینیت دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، وہ کہیں کا بھی ہو، مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں اور عالم کفر کو پکارے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے کفار جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ فرمائیے جنگ بدر کا واقعہ۔ جنگ بدر ایک ایسی عظیم جنگ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آج کا زمانہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک ایسی سازش ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس تو وقت نہیں اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس میں بات کیا کر سکتا ہے آدمی۔ یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے کبھی ابتدا نہیں کی جنگ کی۔ بے شک یہ جنگ بھی جنگ مدافع ہے، آج بھی ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا اس وقت تو ظاہر ہے کہ ابو سفیان وغیرہ یہ سب اسلام نہیں لائے تھے، سب قریش مکہ اور یہ سارے جو ہے رسول اللہ کے دشمن تھے، اور انہوں نے ایک سازش برپا کی۔ اس سازش کے تحت جو ہے وہ جنگ بدر کو جو ہے نا اس کو برپا کیا گیا۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اذن للذین، یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ حج کے اندر کہ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے جن لوگوں نے آپ کو قتال کیا، آپ پر ظلم کیا، مکے کے وہ لوگ جو آپ کو ظلم کرتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے، ان کے ساتھ جو قتال کیا جا رہا تھا، اب اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اب آپ جنگ کریں، اور اس میں اللہ نے جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ایک سازش ہوئی، آج بھی ایک سازش ہوئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس سازش کو جو ہے وہ سمجھنے کے بجائے، اس کو کنڈم کرنے کے بجائے لوگ خاموش اگر بیٹھے ہیں اور وہ ایک تماشا دیکھیں گے تو یہ سازش جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہے۔ وہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، نہ ایران کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اسلام کا،
اور انہوں نے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں انہوں نے جتنے ممالک ہیں افغانستان سے لے کر کے اور آپ شام تک چلے رہیے ان سب کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل اور آپ نے کیا کیا، اور آج پاکستان کے ساتھ جو ہے نا افغانستان کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہکائی میں سازش میں ہندوستان کے ساتھ بہکائی میں کر رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ان سب پر ہمارا سلام ہے. تو ایران نے جو کچھ کیا وہ مدافعت میں کیا ہے، وہ دفاع کیا ہے. بالکل. تو اب سب کو چاہیے کہ ان کو مل کر کے جو ہے نا اس کی مدد کریں. اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک اور حکمران مل کر ایک شٹ اپ کال دے دیں ٹرمپ کو، ان کو، کیونکہ اب تو یہ جو دیکھا ہے ہم نے علامہ صاحب، یہ تو آگ ہر طرف پھیل گئی ہے، یہ سب مسلمانوں کے گھروں میں آ گئی ہے. یہ تو دیکھیے ساتھ مل کے لڑنا ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی اس وقت اب محفوظ نہیں، اب یہ سب کے گھروں میں. اور آج اس بات کی دلیل ہے کہ ایران جس طرح فاتح ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی تھی، بالکل اسی طرح آج ایران کو بھی جو ہے وہ اللہ مدد کر رہا ہے، اللہ کی اور امام زمانہ اس کی مدد کر رہا ہے. بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ اس وقت گفتگو ایسی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو انٹرپٹ کیا جائے. صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. 365 نیوز پہ صحیح اصلی لائیو دیکھ رہے ہیں آپ جہان رمضان کی ٹرانسمیشن. اور اچھا کہا آپ نے، ویسے اچھا کہا، سمجھ رہے ہیں بڑی میں نے باریکی اس میں، اگر اس میں جائیں تو بہت ساری ٹرانسمیشنز لائیو نہیں ہوتی کیونکہ مشکل کام ہے. ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے، ہمارے چینل نے بہت اچھی طرح اس کو جو ہے آرگنائز کیا، اور ڈیلی جو آپ ہماری ذمہ داری کا کام ہے، اٹس لائیو الحمدللہ. اور دین و دنیا سیگمنٹ میں شہریار بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بھی لائیو ہوں بھائی. السلام علیکم. ابھی اس وقت یہ آپ کے مسائل اور ان کا ہر سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ ہمارا آپ کے مسائل. میں آپ کو اور کہیں نہیں ملوں گا، یہیں پہ ملوں گا. ہاں جی جی. جویریہ ہے کراچی سے، جویریہ شو نہیں انتظار کر رہی تھی. جی السلام علیکم جویریہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور میں ایک بھی نماز قضا نہیں کرتی ہوں، تو پلیز مجھے بتائیں کہ آپ میک اپ کر کے نماز قضا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. ایک تو ہم لوگ یہ جو شادیوں کے ایونٹ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں نا، 6 گھنٹے کا ایونٹ ہے، 8 گھنٹے کا ایونٹ ہے، اور تو 4 گھنٹے اس نے پارلر سے تیار ہو کے آنا ہے. تو بیٹا پہلے تم وضو کر کے تیاری کر لینا، کوشش کرنا کہ وضو برقرار رہے، اور جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لینا. اب آپ کو اپنے میک اپ کو بچانا ہے یا اپنے نماز کو بچانا ہے، اب یہ فیصلہ آپ نہیں، بس وضاحت سے بتائیں کہ میک اپ میں نماز کیا ہو جاتی ہے، کس نے منع کیا؟ بس تو پھر ہو جاتی ہے، نماز پڑھیں بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ گھاگرے تو یہ نیل پالش، میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے وضو کر کے اس کے بعد جو ہے نا اپنا نیل پالش لگا لیں تو پھر لگا لیں. وضو ہے تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، نماز ہو جائے گی. پڑھیں نماز خدا کے لیے. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا واٹس ایپ پہ بھی کہ سائمہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بے اولاد ہیں، بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو مکس سب کے مشورے آتے ہیں کہ جی نہیں کر پاؤ گی، انصاف نہیں کر پاؤ گی. کسی نے کہا نہیں ہم نے بھی بچہ اڈاپٹ کیا تھا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، ایسا نہیں ہے. تو وہ تھوڑی سی آپ کی گائیڈنس چاہ رہی ہیں. دیکھیں ایڈاپشن کرنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو باقاعدہ اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے. لیکن جب مدینے میں لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اے زید بن محمد، جب ان کو زید بن محمد کہنے لگا تو رسول اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور جلال میں آ گئے، غصے میں آئے. فرمایا لوگوں تم کو کیا ہو گیا کہ تم اپنا حسب نسب تبدیل کرتے ہو؟ یہ زید بن حارثہ ہے، یہ زید بن محمد نہیں ہے. یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے لیکن یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اس کی حرمت الگ ہے، میرے بیٹے کی حرمت الگ ہے. یہاں پر ولدیت ہے الگ، اس کی ولدیت حارثہ کی ہے، یہ حارثہ کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا نہیں ہے. لیکن میں نے چونکہ اس کے والدین آ گئے تھے لینے کے لیے مکے سے، ہم جزیہ دے کے یا رسول اللہ آپ سے اپنا بیٹا مانگنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے. اب یہی آ جائے، اس دور میں آ جائے، کسی نے اڈاپٹ کیا تو کیا کرے پھر؟ یعنی اپنی ولدیت نہ دے، وہ نہیں، اس کو ولدیت میں نام اس کے والد یہ کا نہیں آئے گا، لیکن آپ کے یہاں سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. نادرا آپ کا چیخے گا بھائی اس کا باپ تو کوئی اور ہے، تم اس کا یہ کر رہے ہو. یہاں پر جب اس کا نکاح ہوگا پھر آپ اس کے وقت کیا کرو گے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں نا آئے، میں نے کہا بھائی نکاح خوان کو بولو گے اس کے کان میں ہلکے سے کہہ دے بھائی تمہارا نام سپوز اب بکر ہے، بکر بن، تو اس کے اصلی نام کا باپ کا نام لے، بکر ولد زید جو ہے نا تمہارا نکاح. تو لوگ تو بتانا ہی نہیں چاہتے نا، لوگ کہتے ہیں ہم تو بتانا نہیں چاہتے، تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ٹراما سے گزرے گا وہ. بالکل. تو اب یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنا انفراسٹرکچر تو صحیح کریں. آپ کے یہاں کا نظام ہی غلط ہے.
اب نظام یہ نہیں دیکھ رہے آپ ابھی وہاں پیٹرول آیا نہیں ہے, لدا نہیں ہے کنٹینروں میں, یہاں اپنے پہلے جی کیا کل پینک تھا یہاں کراچی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے, یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. من غش فلیس منی, جس نے ملاوٹ کی, جس نے ذخیرہ اندوزی کی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. حیدرآباد سے کالر ہے مدیحہ حیدرآباد سے. مدیحہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, عورت اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنے سے متعلق کیا حکم ہے؟ اعتکاف میں گھر سے متعلق کام کاج, جب اگر کوئی اور موجود نہ ہو, اس کو کھانا پینا دینے والا, اس کے بچوں کی کفالت کرنے والا, شوہر بھی ذرا بڑا دبنگ قسم کا ہے, شور شرابہ بھی کرتا ہے, تو یہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے, لیکن کوشش کرے میکسیمم کام کرے, فوراً آ جائے اپنے اعتکاف کی جگہ پر. یہ بالکل ایسا نہ کرے جی آؤ میں اعتکاف میں ہوں, چلو جی میں اب بیٹھی ہوں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں, تو ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں, اور افطاری اور سحری بھی بنا رہی ہوں. تو ایسا نہ کرے, کوشش کرے کہ کوئی اور ہو. اگر کوئی نہیں ہے تو بھائی اپنا کام کر کے فوراً بھی اعتکاف والی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے. جی اچھا, پورا کور کر کے باہر جائیں, پردے میں جائیں؟ پردہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے. اپنے گھر میں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پردے کی رعایت ہے, لیکن اگر کوئی نامحرم ہے, دیور ہے, جیٹ وغیرہ ہے, تو پھر پردہ کر کے جائے. ٹھیک ہے. کون کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی کالر. السلام علیکم. طلحہ جی لاہور سے. طلحہ جی ہمیں گڈ مارننگ کہنے لگے. جی طلحہ السلام علیکم, سوال کیا ہے آپ کا؟ جو بھائی میرا سوال ہے شہزاد صاحب سے کہ مفتی صاحب میرا جو گھر ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے بالکل بارڈر پر ہے, تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ اگر میں روزہ افطار کرتا ہوں تو میں سندھ کی اذان سے کروں یا پنجاب کی اذان سے روزہ افطار کروں؟ یار آپ کو جہاں دل تسلی کرتا ہے نا, جہاں آپ کا دل مانتا ہے وہاں پر کر لیں آپ. اب آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدود کے اندر تو آتے ہوں گے نا, یا سندھ کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے یا پنجاب کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے. جس بھی حدود کے اندر ہیں آپ وہاں افطار کر لیں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. نو مینز لینڈ میں تو نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ہیں. اطیب الصیام الی اللیل. جی اچھا, ایک اور قرآن میں بھی کوئی وقت تو نہیں بتایا نا. نہیں بس رات شروع ہوئی, غروب آفتاب ہوا, آپ کی افطار ہو گئی. اب تو ملتے ہیں یار, چارٹ ملے ہوئے ہیں ہر جگہ کے, ہر جگہ کے, اور اس کی باقاعدہ وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کے لیے حساب کی. آسان ہے, کلاک ظاہر ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ سیکنڈز کا سسٹم کلاک میں کبھی نہیں ہے, وہ صرف پہر بتایا ہے, وہ پہر بتایا گیا. جی اچھا شریعہ بھائی, خاتون کی کال تھی لیکن وہ نام نہیں بتانا چاہ رہی, اور انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو زبان سے طلاق دی ہے 3 دفعہ. تو اب وہ آگے کیا سٹیج ہوتی ہے, کیونکہ اس کو بھی لے کے ڈیفرنٹ چیزیں ہم سنتے ہیں. میں بتاؤں کبھی بھی سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر یہ مسائل نہ پوچھا کریں. اس کی وجہ یہ کہ ایک بات جاتی کچھ ہے, پھر اس کا ایڈٹ وغیرہ کر کے دکھائی کچھ جاتی ہے. نمبر 2, فوراً جائیں اپنے علاقے کے کسی دارالافتاء میں, وہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں, جو صاحب بھی آپ کے شوہر تھے یا ہیں ان کو لیں ساتھ میں, اور وہاں جا کر کے بتائیں کہ بھئی اس نے یہ کہا. وہ پوچھے جائیں گے مفتی صاحب بھئی تم نے یہ جملے کہے تھے, وہ کہے گا ہاں میں نے کہے تھے, یا وہ کہے گا میں نے نہیں کہے تھے. پھر یہاں بڑے مسائل, اور پھر اس میں دیکھیں فقہی مسائل بھی ہے نا. فقہ جعفریہ سے ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے, اور فقہ حنفیہ کا کچھ اور ہے. تو آپ دارالافتاء تشریف لے جائیں اور وہاں مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے حلفیہ بیان دیں, وہ آپ کو اس کے اوپر شریعت و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیں. اچھا عدنان فرام کراچی. جی عدنان السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں, لیکن اکثر جو میرا جو ہے نا روزہ وہ روز پہ کھل جاتا ہے, تو جو افطار بچتا ہے میں اسی سے افطار کر لیتا ہوں. تو کیا میں یہ غریبوں کا حق تو نہیں مار رہا اس طریقے سے, یا مجھے اپنے پیسوں سے خود لے کے کرنا چاہیے اگر راستے میں ہوتے تھے پانی کی بوٹل؟ نہیں یہ تو آپ مسافروں کی سہولت کے لیے ہی تو دیا جاتا ہے. تو آپ اس میں افطار کرتے ہیں, آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. آپ اگر اپنے پیسے سے بھی کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے, لیکن اگر کوئی راستے میں, یہ اسی لیے تو کرایا جاتا ہے, کئی جگہ پر اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں ٹریفک جام ہے. الحمدللہ آپ کو پتا ہماری مینجمنٹ کیسی ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو بس اس مینجمنٹ کی عذاب آپ سے کم کرنے کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے افطار اسٹالز لگائے ہوتے ہیں. آپ افطار کر لیں, آپ کو کوئی گناہ نہیں, آپ کسی غریب کا حق نہیں کھا رہے. کیا بات ہے, زبردست. جی تیاری آپ کہہ رہے تھے کم کریں شادی کی, اور اپنی شادی میں ایسی تیاری کر کے گئے تھے, آپ ہیرو بن کے گئے تھے, وہ الگ وہ کہانی پھر صحیح ہے. اب کل وہ کہانی. اچھا ایک مجھ سے ہمارے ڈائریکٹر ہیں, ڈرامہ بناتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نادیہ شو میں شہریار بھائی سے پوچھنا کہ ہم کوئی اگر پروگرام بنانا چاہتے ہیں جس میں بچوں کو دینی نالج ہو, کیونکہ آج کل یہ کہ لوگ فلموں سے, ڈراموں سے, سیریز سے بہت سیکھتے ہیں, تو اسلامک کہانیاں, پیغمبروں کی زندگی کے واقعات, لیکن کیسے بنائیں کہ کہیں سے کوئی
کرٹیسزم نہ آئے, کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ مسئلہ کوئی بن جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے نہیں ہے. صفا پر سرکار نے کھڑے ہو کر کے کیا پوچھا تھا, اگر میں تمہیں کہوں فوج کے پیچھے, اس کے پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے؟ کہا جی بالکل مانیں گے, آپ سچے ہیں, صادق اور امین ہیں. تو مطلب ہے کہ اپنا کیریکٹر پیش کرنے کے بعد جب کہا کہ فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو کیا ہوا, چند لوگوں نے قبول کیا, بقیہ نے تو ڈینائی کیا نا, اور پتھراؤ کیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سب لوگ آپ سب کی نظروں میں اچھے ہو جائیں. آپ اچھی نیت کے ساتھ اچھا کانٹینٹ بنائیں اور پیش کریں, لیکن اس کے اوپر تحقیق پوری کریں. یہ ادھر ادھر سوشل میڈیا سے پکڑ دھکڑ 11 نہ بنائیں اور ادھر سے اٹھا لیا وہ, ادھر سے اٹھا لیا وہ, تو آپ نے بنا دیا. نہیں, آپ کو یاد ہوگا, مجھے کہنے دیجیے گا, ایک فلم آئی تھی دی میسج. اب مصری انہوں نے بنائے تھے, اینتھنی کوئن اس کے اندر حمزہ بنے ہوئے تھے رضی اللہ. کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی اعتماد کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کا کام ہے, ایسے بالکل صحیح, سب نے اس کو قبول کیا, اس کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. تو آپ ایک بیلنس کانٹینٹ لائیں, اچھا کانٹینٹ لائیں, پازیٹیو کانٹینٹ لائیں, اس کے اندر ایک دم بربریت نہ دکھائیں کہ اسلام کوئی بربریت کا نام نہیں ہے, محبت کا نام ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کو بنانے چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جہان رمضان میں ابھی بہت گلیمر آ گیا ہے, ایک دم فیضان شیخ نے انٹر کیے ہیں, تو مطلب لگا کہ باقی کوئی سٹار نے انٹری دی ہے. ہم تو سفید پھیکے سے تھے, باقی لوگ تشریف لاتے ہیں نا, فیضان انٹری دیتے ہیں, فرق ہوتا ہے. لوگ دیکھ رہے کون آیا بھائی, ہے کون ہی. فیضان کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ہیٹس آف ٹو یو گائز, آپ لوگ کیسے کرتے ہیں کام؟ میں رمضان میں پابندی ہے, میں کام نہیں کرتا رمضان میں. کام بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. وائی؟ آئی جسٹ فیل کہ رمضان کا جو ایسنس ہے نا وہ مر جاتا ہے اگر آپ شوٹ پہ ہوں تو, مطلب ڈرامے کی شوٹ پہ خاص طور پہ, بیکاز آپ کا ڈرامہ بہت انرجی مانگتا ہے, سینز میں بہت انرجی, پھر فوکس سارا. تو جو روزے کی ایک وہ ہے, پھر نماز بھی آپ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پڑھ لو. بالکل, لیکن وہ آئیڈیلی تو سب یہی وغیرہ بھی نہیں ہوتے, پھر وہ ایٹ پلیز میں نہیں, کوئی نہیں کرتا. اور رمضان سیریل وہ بھی نہیں. اس کے بعد میں نے پچھلے سال کیا تھا, اس میں کچھ شرائط لکھوائی تھی میں نے, انہوں نے مانی میری شرائطیں, کہ ایک تو یہ کہ میں افطار کرنے گھر جاؤں گا, ڈی ایچ اے پہ شوٹ تھی, میں نے کہا میں افطار میں گھر میں کر سکتا ہوں, مجھ سے نہیں ہوتی شوٹ. بالکل صحیح. روزے کتنی ہی اچھی کیوں نہ, بہت کوشش کرتی ہے پروڈکشن اچھی سے اچھی افطار کرنے کی, لیکن مجھے ایک مزہ ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے, عادت ہے اس کی, تو انہوں نے بات مانی تھی میری, تو میں افطار کرنے گھر جاتا تھا. افطار کے بعد کیسے آتے تھے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ میں آتا نہیں تھا, بس کام آوازیں دے رہا ہوتا تھا, بھائی آ جاؤ. اور ابھی مہم شوٹنگ کر رہی ہے, لیکن رمضان کر رہی ہے, اور ایونٹس بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. میں نے کہا یار کیسے کر رہی ہو تم, اس کو وہی والی بات ہے, اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ سحری کس وقت ہو رہی ہے, افطار کس وقت ہو رہا ہے, بس وہ افطار پہ بھاگتی بھی آتی ہے, جلدی سے کھاتی ہوئی بھاگ چلی. تو کرتا کون ہے سارے اہتمام انتظام, کون امی کرتی ہیں, بھابھی کرتی ہیں, اور فیضان تم لوگ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ماشاءاللہ, سب ساتھ رہتے ہیں, اور چھت پہ ہے نا جو ویڈیوز بنتی ہیں بڑی کمال. ہماری چھت بڑی مشہور ہے نا, کہ چھت کا مجھے بتائیں, کیا رینٹ پہ بھی دیتے ہو؟ نہیں, ہم نہیں دیتے, ہم ایکسکلوسیو ہماری ہے, کیونکہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. 1-2-4 کمنٹ ضرور آتے ہیں کہ آپ کی چھت اتنی صاف کیسے ہے, کیونکہ ہم بہت مینٹین رکھتے ہیں اس کو. کیونکہ اگر جب بسنت آئے گی کراچی میں, کائٹ فیسٹیول ہونے والا ہے, اس پہ تو چھت خیر کرے. پھر رینٹ پہ دیں گے؟ نہیں, پھر ہم خود اڑائیں. 1 لاکھ کی رینٹ پہ گئی ہے لاہور میں چھت. 1 لاکھ نہیں, لاکھوں میں. 1 لاکھ کیا, یعنی چھوٹی مزنگ کے علاقے کی, اور 5-6 لوگوں والی. لاکھوں میں 20-40 لاکھ. ہمارے پاس تو 300 لوگ آ سکتے ہیں, ہے نا, میں ریٹ بڑھا سکتا ہوں اس پہ. 25-30 لاکھ ہوسٹ کر سکتے ہیں کراچی میں, آپ اس کو ہوسٹ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو مل کے ویڈیوز بنتی ہیں, اس میں خاص ابھی میں آپ کی پوری فیملی نے دھرندر پہ ایک ویڈیو بنائی تھی. ہاں جی, وہ کہاں سے آئیڈیا آیا, بڑا کمال. اب وہ بتاؤں گا تو لگے گا کہ شاید میں بکواس کر رہا ہوں, لیکن ہوتا یہ کہ ہم ایسے ہی رینڈم بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ کر لیتے ہیں, اینڈ اٹ اسٹارٹس ورکنگ آؤٹ. اس دن امی گھر پہ تھی اتفاق سے, اینڈ میں اور ہم لوگ شوٹ کرنے کے سوچے تھے یار کچھ بنا لیتے ہیں, تو امی نے کہا کیا کرنا ہے, میں نے کہا آئیں آپ بھی کریں, تو انہوں نے بن گئے, اور کوئی ڈیسائیڈ نہیں. لیکن دھرندر کو دیکھ کے کہاں کون سی جگہ لگا, یہ کیا عجیب بات ہے, اس پہ جو ہے نا, یہ تو میں ایکچولی خیر فلم تو ابھی ریلیز ہوئی, اور بعد میں دیکھ کے افسوس ہی ہوا کہ 3-3.5 گھنٹہ ضائع ہو گیا انسان کا. لیکن یہ کہ وہ ٹرینڈ تھا, بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا تھا اس کا, اور آپ کے پاس ٹرینڈنگ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, سو سب اسپوف کر رہے تھے اس کو, ہم نے کہا وائی ناٹ دین میک ون ایز ویل. مطلب یہ کانسیپٹ آج 2026 میں بھی انڈیا میں لوگ اتنے پیچھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے میں کیسے ہیں. اصل میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مطلب انڈیا سے کبھی باہر کہیں گئے ہی نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں.
لیکن باہر ان کے دنیا پاس میں فون کیا تو ہو ہے رہا نا, ہے, دنیا کا تو پتہ ہے ان کو بس میڈیا پہ وہ تو خیر ان کی گورنمنٹ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا, جس طرح کے لوگ انہوں نے الیکٹ کیے ہوئے. لیکن فیضان یہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یار سب کچھ ہے, انٹرنیٹ موجود ہے یار, اس کے باوجود ہی کرتے ہیں. ہم تھوڑی دیر بعد کرتے رہیں گے آدھا ہے نا, میں ٹوپی پہننا بھول گیا, مجھے ایک خاص ٹوپی ہے, سرمے کے بغیر آ گئے, تعویذ بھی نہیں پہنی, ہاں تعویذ, اور وہ جو ایک رومال ہوتا ہے ہر مسلمان کے, اس کو وہ پہلے سے کہاں ہے, وہ بس ایک اسٹیریوٹائپ لوگوں کو بتانے کے لیے. اچھا کیا کہ یہ تو کچھ نہیں, جو وہاں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, غربت ہے. اب وہ جب دیکھتے ہیں اصل میں تو کہتے ہیں جھوٹے ہیں, ہمارے ساتھ جنگ کے دنوں میں ان کو سمجھ آئے کہ یہ سب جھوٹ ہماری گورنمنٹ سے بولا ہے, پاکستان والے بڑے خوش ہیں. ہپوکریسی ہے بیسکلی, آپ بات کرتے ہیں فیوچر کی اور کہ ہم آگے جائیں گے, ہمارا ویژن یہ ہے, اور پھر آپ اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں مسلمانوں کو. انڈیا پاکستان ایسا ٹاپک فیضان چھیڑ دیا, میں بتا رہا ہوں مشکل ہو جائے گا واپس لانا, رمضان تک پورا ختم لانا مشکل ہو جائے گا سب کو. وہ جنگ لڑ کے جیتتے ہیں صرف فلموں میں, وہ سارے خواب جو ہے نا ان کی, بس وہ بالی ووڈ تک ہے, وہاں کے لوگوں کی بھی, کیونکہ میری بھی دکھتی رہے نا انفیکٹ ہر پاکستانی کے, مطلب آپ کیوں مذاق بنایا ہوا آپ نے اس بات کو. صحیح بات ہے. ہر تھوڑی دیر بعد میچ دیکھنے گئے, ہاں جی بالکل, کیا تاثرات تھے, کیا احساسات تھے؟ بہت مزہ آیا. ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ وہاں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ لوگ پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں. انفیکٹ جو لوکلز ہیں وہ اتنے ویلکمنگ ہیں, اتنے ویلکمنگ ہیں. میں اور ریحان میرا جو بہنوئی, ہم لوگ ساتھ تھے. ہم جب کیب سے اترے ہیں تو ہم نے گرین ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, آئی کڈ یو ناٹ, ایسے لوگوں نے آگے ہمیں گھیرا ہے کہ, اور اچھا وہاں پہ لوگ اردو اور ہندی بہت ایزیلی بولتے ہیں. اچھا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. میں نے کہا بھائی یہ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کیا کرنے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم اس میں بھی پھر وار کنیکٹڈ ہے, بیکاز دے ہیٹ انڈینز. ان کی بھی جو ہسٹری کے جو ان کا انریسٹ ان کے ملک میں ہمیشہ پھیلایا نا, یہ انڈیا کی وجہ سے. وی وانٹ انڈیا ٹو گو آؤٹ فرسٹ. بالکل, ان کو اتنی خوشی تھی کہ انہوں نے وہ ان کو جو ہے نا پٹائی ان کی ہے جو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. I think it's alarming for the Indian nation as well کہ they are hated so much around the world. مجھے بتاؤ نا, جب 3 چھکے لگے جب شاہین کو, پھر کیسا فیل ہوا یار, ایسا فین یار کیا کیا انہوں نے. افسوس ہوا, لیکن ہم ایک ہی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم اسی ٹی شرٹ میں تھے, ہم یار اب ایسی باتیں دیکھو نہ کرو نا, دل تو دکھا ہوگا. آپ نہیں دیکھیں گے اگلی دفعہ میچ ہوگا تو بولیں, نہیں دیکھیں گے, لیکن اس کے بعد سنائیں گے بھی تو, بس تو پھر دیکھیں کیا کر دیا تم نے. اچھا کل فائنل ہے یار. ہاں جی بالکل, مجھے لگ رہا ہے کون سی ٹیمز آگے بھی, کون سی وہی ہوگا جو, کون سی ٹیم, انڈیا اور نیوزی لینڈ. اچھا ہاں جی, بس وہی ہوگا پھر جو آپ جس سے نفرت, آپ کو غصہ ہے. یہ سارے کرکٹ میچز نہیں, آئی ایم شور ان کو نیوزی لینڈ پسند ہوگی. انہیں غصہ آئے گا نا انڈیا جیتے گا. I don't really care anymore. I think most of us don't even care کیا کرکٹ میچز میں ہو رہا ہے. اتنا زیادہ عجیب سے اچھا میں کرکٹ فالوور ہوں, سو ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ میں کرکٹ دیکھتا ہوں, رینڈم کرکٹ بھی تو میں دیکھتا ہوں, تو وہ تو آپ اچھی کرکٹ انجوائے کریں. اسپورٹ کے انٹرسٹ کے لیے کوئی دیکھ لے, یہ میں تو انٹرسٹ ہی نہیں. اچھا یہ بتائیں, گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا رات کو؟ میں نے جو بھیجا نا لائنوں میں لگا کے. جی بالکل, میں نے تو صبح بیٹی کو ڈراپ کیا تو اس وقت رش کم تھا اسکول کے بعد, تو میں نے اس وقت فل, مطلب میں سوچ رہا تھا 2-4 تھیلیاں بھی دے دوں بھائی, اس میں بھی ڈال دو. میرا بھی دل تھا, مجھے تھا وہ اس کی پانی کے گیلن کی بوتل ہے نا, تھوڑا سا پیٹرول اس میں ڈالو. کتنا کر لیں گے, کتنا ہی کر لیں گے. چل رہا ہے فیضان کے اسٹریس تو ہے. the schools have gone online now. Yes, اب منڈے سے ہمارے جو بچوں کے اسکول ہیں, اچھا الحمدللہ ہماری بیٹی کے اسکول کا ابھی تک وہ نہیں آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ پیسہ خرچ کر کے ڈراپ کریں آن لائن. ہاں جی بالکل, بچے کے کاپیز لے لیں. اور آج میرے بیٹے کا اسکول تھا, اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی بکس وکس لے جائیں, تو وہ سب کو لگ رہا تھا کووڈ والے ٹائم ہے کہ بھائی انرجی سیونگ تو دیکھیں یہ سمجھداری ہے. بات یہ نہیں کہ پیٹرول ابھی 28 days کا تو جو ہے سپلائی, بٹ اٹس وائز, دیکھیے وائز انرجی سیو کریں. بٹ the thing is کہ اس پورے جو سینیریو چل رہا ہے پوری دنیا میں, صرف 2 ملکوں میں پیٹرول رائز ہوا ہے, ایک یو ایس اے, ایک پاکستان. وائی پاکستان ایگزیکٹلی, مطلب یہاں کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ نہ ہمارے پاس پیٹرول ریزرو ہے, وہ پھر ڈیبیٹ کہیں اور چلی جاتی ہے. پرائسز نہ رائز ہو, لیکن فیول سیونگ اچھی ہاں بات ہے. جی میں سمجھ گیا. پیٹرول کی پرائس فی بیرل کم ہوتی ہے تو پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے آتے پھر وہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے. اور اس وقت گلوبلی بہت کم ہے پیٹرول پرائس, لیکن صرف یہاں بڑھ رہی ہے. ٹرکل ڈاؤن نہیں آیا نا ابھی تک, جب کم ہوئی تو شاید پھر جب ویسے دنیا میں شارٹیج ہو ہمارے یہاں سستا ہو جائے, کہ ہم نے تو بچایا تھا, ہم نے جو رکھا تھا سنبھال ہم نے سنبھال لیا تھا, ہم نے رکھ لیا تھا, کہیں نہ کہیں ملے گا درازوں میں پانی کی ٹنکی میں. ایسے ہی ہمارے. مجھے بتایا کہ کیا کیا تھا ون اوور کرنے کے لیے, جو آپ کی وائف ہے ان کا دل جیتنے کے لیے. آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دوں گا اگر تم نے اس سے شادی نہیں, اتنا ڈرامہ نہیں تھا. ہم نے ساتھ کام کیا تھا, اور یہ پیٹرول سے بات ہم نے ساتھ کام کیا تھا, اور وہ اتفاق سے وہ میری وائف کا ہی کیریکٹر پلے کر رہی تھی, تو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. پھر ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا, اس پلے ختم ہونے کے بعد بھی اچھی دوستی رہی. پھر میرے یہاں میری بہن کی شادی تھی, تو میں نے اس کو انوائٹ کیا, اس کی فیملی کو انوائٹ کیا, سو بوتھ فیملیز میٹ,
and this is how it happened. ऐसा कुछ आसानी से कुछ नहीं किया मैंने. क्या बात है. अच्छा मुझे बताएं कि अभी मिलना जुलना होता है आदि के साथ, मुझे तुम नजर नहीं आए शो में, ये जो होता है कि माशाल्लाह आप लोग आदि इतना बिजी है ना, बिकॉज वो वर्ल्ड कप का शो कर रहा है. एग्जैक्टली क्रिकेट की वजह से वो हमारे इफ्तार पे आता था कॉन्स्टेंटली, लेकिन इस दफा से 2 दफा आ चुका बेचारा. तो वो आता भी है तो बस फिर यूं होता है, कहता है बस हट जाओ. फैजान यू एंड आदि वर ऑलवेज टुगेदर. मैं तो हमेशा तुम लोग के शोज में ये वो तुम लोग साथ, एक बात बताऊं, साथ ही अच्छे लगते हैं. और साथ मुझे आदि भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है. अलग-अलग अच्छे लगते हैं आदि. नहीं ये फैक्ट, आदि मुझे आधा लगता है जब तुम साथ. एक्चुअली वो केमिस्ट्री है हमारी, और वो हम लोग को एफर्ट नहीं करना पड़ता. इट्स एफर्टलेस विद मी, आदि एंड फैसल भाई एज वेल. हम लोग बड़ा इजीली करते हैं. अरसे किया ना वो, बहुत अरसे, 4 साल किया. बट ये कि आदि वो वर्ल्ड कप शो कर रहा है माशाल्लाह से, उसके बाद वो जीतो करता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. फिर वो उसने कसम खा ली कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा. तो और मैं एक्टिंग की तरफ जरा ज्यादा हो गया हूँ, तो वो इस वजह से हमारा. लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलना जुलना नहीं होता. ये ऐसी कॉमेडी करता है आदि, समझ नहीं आता कि ये कॉमेडी ठंडी टाइप की हो जाती है मुझे, लेकिन वो लगता है आदि कॉमेडी नहीं करता. ही इज व्हाट ही इज. वो अपनी तरफ से सीरियस होता है. दैट्स व्हाई ही इज सो एफर्टलेस. वो बस ऐसा ही है. अच्छा एक कभी ड्रामा किया जिसमें बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था. जी थैंक यू. शेर में. हाँ जी बिल्कुल. शेर में बड़ा प्रॉमिसिंग, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था क्या मतलब. और मुझे लगा आगे जाके वो जैसे इसको कम कर दिया. क्यों, कहाँ गए? वो इतना जबरदस्त कैरेक्टर था कि हम तो कहते थे, हम तो देख जो है ना, एक मेन वजह इसको भी देख रहे हैं फैजान का. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट वाज अ लर्निंग फॉर मी, स्पेशली शेर, बिकॉज मुझे अंदाजा हुआ कि जब तक आपका विलन बड़ा नहीं होगा ना, आपका हीरो बड़ा नहीं हो सकता. बिल्कुल सही. जितना बड़ा इविल होगा उतना बड़ा ही इसके सामने मजा आएगा. तो और वो जाहिर सी बात, ये चीज मेरे हाथ में नहीं थी. इट वाज द डायरेक्टर्स कॉल और द राइटर्स कॉल. पर्दे के पीछे बस एक लाइन बोली, चला गया. इतना मैं आपको सच बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ डाल दिया हो या कुछ निकाल दिया, बिकॉज मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी सेट पे जाने से पहले. सो इट वाज जस्ट लाइक दैट. तुम्हें लगा नहीं कि आधे के बाद तो मैं गायब हो गया हूं? आई थिंक इट वाज द फोकस वाज मोर टुवर्ड्स के हाउ द थिंग्स आर गोइंग इन शेयर्स लाइफ. तो वो फोकस उधर था, और ऑब्वियसली जो फजर उसके साथ थी, तो फोकस उधर चला गया था, और इविल बहुत ज्यादा हो गया. मैं तो कहती हूँ दूसरी फैमिली, सारा की फैमिली के जो 18-20 मिनट के सीन थे जी, उनको अगर 6 मिनट का 2-5 मिनट का कर देते, अच्छा खासा टाइम था जो उस डाइनिंग टेबल पे जाया किया. ये डायरेक्टर और राइटर की कॉल है. लेकिन भी रियली, और ऑब्वियसली आपका नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा. मुझे नहीं अच्छा लगा कि आपका इतना, क्योंकि आपने इतना ग्रैंड जबरदस्त विलन, ऐसा उसका माइंड, ये क्या पर्सनालिटी है, बाप और दोनों भाई साथ. मैंने सोचा ना ये बिल्कुल ट्रायंगल था विलन. इसका भी क्रेडिट मैं एहसन भाई को, और जिस तरह लिखा गया उनको, और फिर जो मेरे साथ एक्टर्स थे ना, खास तौर पे अली भाई, अली ताहिर इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. मैंने पहली दफा काम किया, और मैं अक्सर ये होता था कि सीन में बस उनको मैं देखता रहता था कि कैसे कर रहे हैं. नहीं, बात ही पूरे बदल के, उनके जो कपड़ों का जो पैलेट था, कलर्स, इतनी मेहनत हुई थी उस सीरियल पे. एंड देन इट वाज शॉट फॉर ओवर अ ईयर. एक साल अपनी वो कंटिन्यूटी बरकरार रखना, आवाज की और लुक की, और वो लेकिन वो भी गायब हो गए बीच में. आगे जाते जाते आपको और भी लोगों ने कहा, अच्छा लोगों का, पब्लिक का था ऐसा रिस्पांस कि फैजान किधर गए. काफी लोगों का था, सवालात थे लोगों के. बट वही है ना कि इसमें आप एज एन एक्टर को इसका जवाब नहीं दे सकते कि भाई कहाँ गया. स्क्रिप्ट जैसी है उसको फॉलो किया जा रहा है, और वो जितना था वो हमने भरपूर करने की कोशिश की. अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्शन टीम. बहुत मजा आया काम. फैजान कभी एज लिया, खुद लिया अपनी फैमिली की वजह से या नहीं, या आप जर्नी में अपने एफर्ट से? कभी भी नहीं. कभी नहीं लिया. मजा ही नहीं आता. और देखिए कोई एज लेता भी है ना, तो वो अब मुझे लगता है इनफैक्ट गलत करते हैं लोग अपने बच्चों को एज दे के इस तरह से, बिकॉज उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है. आप उनको खुद ग्रो करने दें, अपनी तरफ जाने दें जिस तरफ जाना है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है. उसी में उरूज भी है, जवाल भी है, सीखना भी है. और कभी उन्होंने भी नहीं कहा, ये तुमने कहोगे जरा सा मेरे कह देना जरा बात. मैं अम्मा, आप मेरी अम्मा से शायद नहीं मिले, नाती जानती है उनको, नहीं बोल सकते आप. ये चपेट पड़ती है, बेटा अपना काम खुद करो. क्या बात है, हेड है बिल्कुल. हाँ, चलती और चलनी भी चाहिए. आइए जी, अब हम चलते हैं से याद आया किचन की तरफ चलते हैं. आइए फैजान, रमजान और इफ्तार की बात और किचन ना हो. क्या इफ्तारी में क्या पसंद है फैजान? अस्सलाम वालेकुम. मैं बहुत लिमिटेड चीजें खाता हूँ, केयरफुल. काले चने जो है मुझे बहुत पसंद है, वेरी हेल्दी. कहाँ छुपा के रखें? वो छुपा के रखने पड़ेंगे, वो हम आपको अलग से जो है ना सर्व करेंगे. ये बहुत जबरदस्त है. हेल्दी में से बहुत नहीं कहूँगी, अगर मैं अपने घर पे बनाती तो हेल्दी बनाती भी. हम थोड़ा सा इसमें बटर भी ऐड किया है, इसमें ऑयल भी है, लेकिन ऑयल के साथ भी है ना. नाजिया नहीं खाती बटर. अच्छा, आज मैं बना रही हूँ पेनी पास्ता विद ग्रिल चिकन, और ये मैं बना रही हूँ दही में. अच्छा, लोग बनाते हैं इसको व्हाइट सॉस में, मैंने दही में बनाया, और बहुत ही इसलिए कि बहुत हेल्दी, दही में बड़ा अच्छा रहता है, और एक डिफरेंट डिश भी रहती है, क्योंकि टर्किश लोग जो है ना ज्यादातर पास्ता दही में खाते हैं. तो मैंने इसको जरा मिक्स कर दिया, फ्यूजन कर दिया, इटालियन एंड जो है अपना. ये इसी को मैं ढूंढ रही थी, इशारा करी थी. हाँ, ये आ गया. अच्छा, मैं रेसिपी का इशारा कर रही हूं.
मैं रेसिपी का इशारा कर रही थी। रेसिपी यहाँ पे अभी नमूदार होगी। ये इशारा रेसिपी का है। ज़ुहैब कह रहे हैं, ज़ुहैब साहब आदाब। ज़ुहैब में अलग एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, अभी तुम लोग ठीक हो। अच्छा ये मैं पास्ता जिस तरह बनाया वो मैं बता देती हूँ। पास्ता में मैंने ऐड किया लहसुन को हल्का सा सौते किया, उसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया दही में ऐड किया है मैंने पेपरिका, काली मिर्च, नमक, आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, ऐड ऑन करें, आपकी मर्जी है। बटर थोड़ा सा ऐड किया, फिर मैंने इसको जो है इसमें थोड़ी सी इटालियन हर्ब भी ऐड कर लिए। फिर जब ये दें, क्या नाम बताओ? डिश तीन दफा देनी है डिश दें ताकि मैं सर्व करके दिखाऊं कि ये पास्ता। अच्छा, ये तो मुझे टर्किश स्टाइल लग रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है टर्किश नहीं ग्रिल मैंने बताया ना, ये इटालियन और उसको मिलाकर मैंने बनाया। अच्छा ये जो है देखिए, इसमें आप देखें मैंने चीज ऐड किया है ना। कौन सी चीज है? ये है इतनी ऐसी वो नहीं मजेदार एडम्स की चीज है। अच्छा मैं आपको एडम्स की चीज क्या, मोज़रेला चीज है इसीलिए, और इसका टेस्ट। अच्छा एडम्स जो है वो इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट ब्रांड पाकिस्तान का, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज मौजूद है, कैटेगरीज में चीज, बटर, योगर्ट, रायता, लस्सी, दही, देसी घी एंड मिल्क। और इसके साथ ही इसमें जो चीज़ मैंने ऐड किया है वो मैंने मोज़रेला चीज़ किया। अब इसमें चेडर चीज़ भी इसमें अवेलेबल होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ जो इनके पास चिली चीज भी होती है। चिली चीज वो बहुत प्रोडक्ट्स हैं इनका। एक वो कुकिंग कंपटीशन ये करते हैं, मैं उसमें गई थी तो वो एक इतना बड़ा जगह, वो तो सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स की पड़ी हुई है, हमें पता भी नहीं है कि उनकी कितनी वेरिएशन और कितनी वैरायटी है। अच्छा बेस्ट है कि इनके जो इसके साथ आप कहते हैं ना कि वैरायटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा है कि टेस्ट, मैंने ऐसा टेस्ट मतलब हम घर पे भी यूज करते हैं। ये असली मोज़रेला, ये मोज़रेला होती है ना, जो हम ऊपर इधर से खींचो। ये जो चीज आती है ना ये इसका जो मजा है ना वो अलग है पिज्जा में, ये वाली चीज। अच्छा इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो ग्रिल चिकन जो बनाया था वो हमने ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छा एक चीज और भी बताएं, इसके ग्रिल चिकन बनाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, इसमें हमने यूज किया है चिकन लाजिम है। चिकन के साथ जो है ना वो काली मिर्च, नमक, पेपरिका एंड से पहले जो आप लोग इम्तिहान ले रहे हैं। आज तो मुझे भूख लगना शुरू की है। आज तुमने एक दिन मैं फरमाइश करूंगी, पता है क्या चीज बनाऊंगी? चाय, जो मेरी नानी पीती। हाय मैं बनाऊंगी चाय, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। मिट्टी का बर्तन, हाँ वो मुझे नहीं भूलता, वो मुझे भूलता नहीं टेस्ट, वो कभी नहीं उसके बाद पी। वो उसमें मिट्टी का बर्तन, थोड़ा सा नमक, चीनी और मलाई ऊपर, वो चाहिए। बात है, नमक, चीनी और मलाई डालो क्या बनाएंगे बिल्कुल। अच्छा अब हम बनाएंगे, जाहिर बात है बहुत आपको ताकत भी चाहिए और आपको एनर्जी भी चाहिए, और आपको जो है फील जिसे कहते हैं ना अच्छा हो, वो करेंगे आज करशी के इलायची शरबत, और वो हम बनाएंगे इसका बनाना शेक। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने बनाना दिखाना जरा एक सेकेंड। इसमें इलायची है, ज़ुहैब तो इलायची खा भी रहा होता है। आज तुम इलायची खाओगे नहीं पियोगे? जी सेम यार, मैं भी इलायची खाता हूँ। हाँ मैं भी बहुत खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। आई लाइक इलायची। कहती हूँ छालियाँ छोड़ दे, इलायची खाया कर, कीप्स द माउथ फ्रेश। Exactly. करीब से आजकल नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको आउट ऑफ फोकस करूंगी। वही पता है वो क्या ड्रामा कर करके लेकिन मेरी आई साइड अब यहाँ से आगे आता है, खत्म, इधर से गया, अब नजर आया शरबत, इलायची, ताजगी बख्श, यहाँ गया, खत्म, यहाँ नहीं नजर आया। अच्छा आपको अगर आई साइड अपनी अच्छी करनी हो ना, इसके लिए ना रोजाना ना जैसे आपको सहरी में आप खा सकते हैं या इफ्तारी में, सफेद मिर्च होती है ना, वो एक लेकर आप उसे चबा लें, क्या होगा ऐसा ऐसा आपके आई साइड बेहतर होगी। मतलब जिस तरह बिल्कुल 6x6 नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ लेकिन काफी हद तक आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा, इतना हो जाता है। ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, मुझे अच्छी नहीं आपको बता, आप ये कर देखिए। तो मुझे तो एक अरसे से तो मैंने स्टाइल में डाल दिया। अच्छा किया ना, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा हम इलायची शरबत डाल रहे हैं, देखिएगा ऐसा ना हो कि आप यूं हो जाए। बहुत मुनासिब सी है ऐसी। अगर इलायची शरबत चाहिए, इलायची शरबत पर टेस्ट अब तो बिल्कुल ही गई। नहीं तो ये तो वो है ना, करीब की नहीं है, करीब की खराब हो रही है भाई। वहाँ रखो इलायची शरबत, वहाँ चेक करो। ये क्या होता है, जिनकी दूर की करीब खराब होती है, उनकी करीब की ठीक होती है। नहीं कुछ लोगों की दोनों भी खराब हो जाती है, फिर वो वाला चश्मा रखते हैं जो यूं करते रहते हैं। एज में असल में वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ एक का इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी वीक हो जाए, कोई बात। अरे नजर का क्या है, नजरिया अच्छा होना चाहिए। हाँ सही बात है, छोड़े ये नजर की है, जी बिल्कुल, स्टाइल की नहीं है। मैंने स्टाइल ऐसे आजकल बना रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, लोग तो एक अरसे से बना रहे हैं। करीब वाली मेरी ऐसी स्टाइलिश बन सकती है, ये वाली ऐसी। मेरी दुकान है या नीचे उतर के ना उल्टे हाथ पे। अच्छा लेकिन बन जाती है। मैं अयाज भाई से ना बनवाऊं? बिल्कुल बनवाएं, अयाज भाई तो लेजेंड है। हां मेरे सारे चश्मे वही बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही।
वाह भाई वाह, सारे चश्मे जैसे मैंने बहुत चश्मे इलायची शरबत तैयार है। आप ये देखिए कि इसको हमने थोड़ा सा जो है ना डिजाइनिंग भी कर दी है इसमें इलायची शरबत की, इसको आपने थोड़ा सा इलायची शरबत ऐड कर दें। क्या बनाना चाह रही है, कमाल हो गया। चलिए फैजान साहब तशरीफ लाइए। थैंक यू सो मच आसिया, बहुत शुक्रिया। बस मेरे लिए छुपा के थैंक यू वेरी मच। अच्छा जो यहाँ नहीं आया था ना लड़का, उसको नहीं देना इसमें से कुछ, ठीक है। ओह पहले से वो इलायची जेब में पहले रख के कर बैठे चुके हैं, ये हम पहले सब सेटिंग हो चुकी है। इलायची रख के बैठे हैं भाई पहले से। नाजिया हर पार्टी को सपोर्ट कर रही है। आदाब आदाब सर, आदाब 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 भाईजान। जी फैजान, और पता है क्या ड्रामे देख रहे हो इसमें रमजान में? ईद प्लेस देखे? कोई भी नहीं? मैं नहीं देखता ड्रामास, बिल्कुल अपने भी नहीं? कुछ भी नहीं देखता मैं। ये क्यों? मुझे पेशेंस नहीं, मुझे नहीं देखा जाता। क्या आजकल न्यूज़ पे शिफ्ट हो गई? न्यूज़ देख रहे हैं? न्यूज़ भी नहीं देखता ऐसा, वर्ल्ड कप फॉलो कर अभी रहा जो हूँ। ये हालिया जो वाक़यात, हाँ ये तो ऑब्वियसली, ये तो आप फॉलो कर ही होते हैं। ग्लोबल न्यूज़ तो आपको पता होनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन अम्मा मेरी को सब पता होता है, अम्मा अब्बा को सब पता होता है, तो वो कोई भी तज्जिया तबसरा मिस नहीं करते। नहीं तो इसमें क्या वैसे सबको तशवीश है यार, सब कंसर्न। अफसोसनाक बात है जो हो रहा है, अफसोसनाक बात है। बट आज शहरी पे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि क्योंकि वालिदैन थोड़े से जज्बाती भी होते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, वो मुल्क तबाह हो जाना चाहिए, ये हो जो मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने कहा देखें जो सब कुछ है, एक चीज़ आपको 1400 साल पहले बता दी गई है, वो तो हो के रहेगी, तो गिवन बात है। तो बस उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए इंसान को। आई थिंक इट्स अलार्मिंग एंड आई फील इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इतनी कमाल कौम है। एक मैं वीडियो देख रही थी, एक गोरे ने बनाई हुई थी कि पाकिस्तानीज आर इनक्रेडिबल अमेजिंग पीपल। तो मैंने कहा जबरदस्त, देखो क्या है। अब वो क्या रेफरेंस क्या दे रहे हैं कि जी कतर में ऐसे मिसाइल्स गुजर रहे हैं और वो नीचे पाकिस्तानी पिकनिक कर रहे हैं वहां ना, और वीडियो बना रहे हैं और पाकिस्तानी बाकी लोग भाग रहे, डर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी पिकनिक में बैठ के, पिकनिक उस पे वो बता रहे हैं वो देखो मिसाइल गया, ये देखो ये पकड़ेगा, ये इधर, वो उसको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं यार तुम लोग कौन से लोग हो? तो मैं इसमें कमेंट भी किया कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बस हमें पता है कि जो हमारा टाइम है ना होना है, उसके अलावा हम एंजॉय करते हैं, हम मिसाइल्स भी एंजॉय करते हैं। असल में गोरा ये बात नहीं समझ पाता कि ये कौम जिस चीज से गुजर चुकी है ऑलरेडी, उसके लिए बहुत इजी सी यार। हमने तो कराची में वो वक्त देखा यार, सही बात है, सबने देखा है। बस यही यहाँ कुछ हुआ। और वो पाकिस्तान इंडिया का जब कुछ अरसे पहले प्रॉब्लम हुई थी तो उसमें बात हो रही थी कि क्या फर्क क्या है। तो मैंने कहा फर्क ये है कि हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हमारे मजहब में शहादत है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। एंड हमारे जो सबसे बड़ा ऑनर हमारा है, भाग के कहते हैं कि भाई हमें वी वांट टू बी द फर्स्ट वन। खौफ नहीं, और ये उनके यहाँ नहीं है, उनके डरपोक लोग हैं। और ये कि बिल्कुल सही। और हमारे क्या है कि हम लोग सख्त जान बहुत। अब मुझे लगता है कि जो हमने इतने हम जिस तरह वेस्टर्नर्स सारे जो पेम्पर्ड हैं और जो जिन आराम के वो आदी हैं, जो हमारे पास नहीं है, वो एक्चुअली ब्लेसिंग है क्योंकि आने वाला वक्त है ही जंगों का। तो उसमें कौन लोग सरवाइव करेंगे? जो सख्त जान है। कोविड में भी सख्त जान जो हम लोग हैं, हम लोगों को आप देख लीजिए किस तरह हमने फाइट किया उसको। इसी तरह मुझे लगता है आने वाले हालात में भी ईरान, पाकिस्तान, इस तरह के जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, हम सख्तियों के आदी हैं। तो हम लोग को ज्यादा आराम वगैरह ना भी हमें फर्क कोई नहीं पड़ता। आप सही कह रहे हैं। अच्छी बातें करती है, आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैसेज जो जाता है इनकी तरफ से लोगों को। जी तो पहले न्यूज़ भी नहीं, ज्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर मुझे वापस लाना पड़ता है इनको। मुझे पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। मैं भी नहीं देखता था, बट कुछ अरसे से मैंने देखना शुरू किया कि पता होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो ऐसा ये शिफ्ट आया, ट्रांजिशन कुछ हुई है मेरी कि मुझे अब कोई दूसरी बातें अगर मेरी चॉइस हो मैं करूँ भी ना। अब मुझे बता रही होती है। अच्छी बात है ना, बैलेंस ऐसी। जिम में क्या लोग म्यूजिक सुनते हैं? मैं जिम में म्यूजिक वगैरह लोग सुनते हैं। मैं जिस दिन जिम जाना शुरू करूंगा तो फिर सुनूंगा इंशाल्लाह। मैं वहाँ भी न्यूज़ सुन रही हूँ, और मैं 4-5 मुल्कों की। ये कैसी मोटिवेशन है जिम करते हुए? भाई आप ये देखें ना, मॉर्निंग शो कर रही हैं, उसमें करंट अफेयर्स हैं, उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, अवेयर तो होना चाहिए। अच्छी बात है कि होमवर्क होता है ना, और इंटरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और आप क्या होमवर्क करते हैं? जो शोज होते हैं फिल्मबदी एक्सटेम्पो हो जाता है सब चीज, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बस। जब माइक लग रहा होता है तो मैं, जब हम लोग करते थे मॉर्निंग शो, तो हमारी एंट्री से पहले कुछ लोगों ने हमें नोट किया था, जिस चैनल के लिए करते थे वो खड़े देख रहे थे, ये करते क्या है ना, तो हम खड़े होकर ऐसे करते थे, बिस्मिल्लाह चलो। कभी फिर ऐसा होता है फैजान की आमद ना हो, जैसा जो आप बात कर रहे हैं वो एक आमद है, होता है, और वो कभी आप ब्लैंक हो जाएं और आप होता है। लाइफ का मजा यही है कि लाइव शोज में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम सबकी केमिस्ट्री ऐसी थी, हम तीनों लोगों की, मैं, फैसल भाई और आदि की, कि वो फील नहीं होता। अदरवाइज किसी शो में कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, एंड यू जस्ट गो ब्लैंक, क्योंकि ये वही बात है ना, स्क्रिप्टेड तो है। फिर क्या करते हो? आई थिंक आपको अंदर जाने से पहले किसी भी काम के आपको बहुत प्रिपेयर होना चाहिए। अभी तक मेरे साथ ये वाला हुआ नहीं है कि मैं एकदम ब्लैंक हो जाऊं कि हुआ क्या है। व्हेन यू आर वर्किंग, आई थिंक यू हैव टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ योर हेड। एक तो मोबाइल ने जिंदगी
خراب کی ہوئی ہے کہ آپ اس سے پہلے بہت زیادہ موبائل یوز کرو. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا موبائل آف کریں نا, تو آپ جگہ پہ واپس لمحوں کے لیے ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں, وہاں دوبارہ سیٹ کا میرا پریپریشن یہ ہوتی ہے کہ اگر جس دن نیکسٹ ڈے شوٹ ہے تو میں سینز منگواتا ہوں رات کو کہ بھائی کون سے سینز کر رہے ہو, پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ ریوائز ہو جاتے ہیں, تو آپ اس سے تھوڑا سا ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ جب سیٹ پہ جاتے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے آج کیا کیا ہونے والا ہے. تو فضل مجھے بتائیں کہ ایوارڈ شوز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کبھی ایوارڈ ملے نہیں ملے لوگوں, تو آپ کی جو ایکٹرز کمیونٹی ہے اس میں بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں بیکار ہے ایوارڈ شوز, پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے, 10% میں چل رہے ہیں, شفل ہو رہے ہیں. ہاں آئی ڈونٹ نو 5% اور 10% میں 2 دفعہ نامینیٹ ہوا ہوں ایوارڈز میں اور مجھے نہیں ملا ایوارڈ, لیکن مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ مجھے ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا. وہ تو مجھے لگتا ہے سب کو سبھی سمجھیں گے کہ بھائی ہمارا کام اچھا تھا, ملنا چاہیے تھا, اور جس کو مل گیا مجھے لگتا ہے یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ویسے یا نہیں؟ آئی ڈونٹ نو, اٹ کین بی, آئی ڈونٹ نو, اتنا تجربہ تمہارا ہو میں نے کرایا نہیں ہے نا ابھی تک ایوارڈز, کرواؤں گا تو پھر مجھے ہوگا. لیکن یہ کہ آنیسٹلی جو فیڈ بیک ملتا ہے نا کسی بھی کام کا, اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کام آپ کا اچھا ہے. ابھی ریسنٹلی جو میں نے کیا جس کا نام ذکر کر رہی تھی, ایوارڈ شوز کا فیڈ بیک کیا ملا ابھی تک؟ ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ تو ڈیزرو نہیں کرتا اور اس طرح ایسے ہوتا ہے. بھائی میرے ساتھ دونوں دفعہ ایسے لوگ نامینیٹڈ تھے کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے نہیں ملے گا. ایک دفعہ بلال عباس تھا میرے ساتھ, میں نے کہا obviously he is a wonderful actor اور جو اس کا کیریکٹر تھا وہ بہت اچھا تھا. اور وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ریڈ کارپٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھ سے ریڈ کارپٹ پہ پوچھا کہ آپ اسپیچ تیار کر کے آئے, میں نے کہا نہیں, کہنے کیوں, میں نے کہا بھائی بلال نامینیٹڈ, میں کیوں اسپیچ تیار کروں. نامینیشن میٹرز, میں کہتی ہوں نہ بھی جیتے نامینیٹ ہونا بہت دوسری دفعہ میرے ساتھ ویری امپورٹنٹ. دوسری دفعہ میرے ساتھ نیر اجاز صاحب نامینیٹڈ تھے, کون اسپیچ پریپیئر کر رہا ہے, کس کی مجال, تو انہوں نے کہا اسپیچ پریپیئر ہے, میں نے کہا ایوارڈ وہی ہے کہ تم ان کے ساتھ نامینیٹ. ایبسلیوٹلی ریکگنیشن از دیٹ از دی آنر, وہ ضروری. اگر ہاں آپ نامینیٹ نہ ہو پھر دکھ ہوتا ہے. جن کو آپ بچپن سے کام, میں نے ان کو دھواں میں دیکھا تھا بچپن میں, آپ ان کے ساتھ جب نامینیشن اناؤنس ہوئی تو میری بھی ایک تصویر لگی تھی, میں نے کہا یہ دس از انف فار می رائٹ ناؤ. چلے مزے مزے کی اور بھی باتیں ہو رہی ہیں, بریک بھی لینا رول پہ شو چل رہا تھا, یہ والا ایسے ہی ہو رہا تھا, آداب ہو گیا. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا تقریری مقابلہ ہوگا اور اس کے بعد بیت بازی کا مقابلہ بھی ہوگا. فیضان ہمارے ساتھ ہے, پوچھیں گے کہ بھائی اپنی اکیڈمکس میں, اسکول میں, کالج میں کیا تو ہوگا نا, ڈیبیٹ کرتے ہیں. بیت بازی کا شوق ہے؟ بیت بازی نہیں کی کبھی, لیکن شعر و شاعری وغیرہ ٹائپ کام کر لیتے تھے کبھی ایک زمانے میں. یہ کیا بات کر, بیت بازی نہیں کی اور شعر و شاعری کر لی, فرق کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں بھائی اس بارے میں. ایک ہی چیز ہے. نہیں آپ ذرا سوچیں اس بارے میں. گھر میں فضول بحث مت کریں, خاص طور پہ جب آپ کا روزہ ہو. تقریر کریں, یہاں ہے تقریر کریں, کچھ ملے گا بھی آپ کو گھر میں. ہاں تکرار نہ, بالکل صحیح. تکرار اور بحث جو آپ گھر میں کر رہے ہیں نا, اس کو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ بھابھی کو, بچوں کو؟ چپ کریں. اور تقریر نہ آئے تو تقریری مقابلہ دیکھیں آپ جانے رمضان میں, سیکھیں کیسے تقریر کرتے ہیں. وہ بحث صرف آپ کا بلڈ پریشر بڑھائے گی, ملے گا کچھ نہیں, سب ناراض ہی ہوں گے. لیکن یہاں جو بحث ہوتی ہے اس میں انعام ملیں گے, انعام ملیں گے. 56 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور 3 مقابلہ کرتے ہیں روزانہ آ کر, اور 3 میں سے 1 آگے جاتے ہیں, 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. ایلیمنیٹ جو ہو جاتے ہیں ان کو آپ وائلڈ کارڈ کے ذریعے دوبارہ لا سکتے ہیں. ان کی آئی ڈی آپ میسج کریں, واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اسکرین پر, اور آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں. ایک اور موقع ان کو ملے گا. تو ججز سے تعارف کرائیں. 5-6 رستے میں ہیں. ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آپا ہمارے ساتھ ہیں, اور فیضان ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل, چیف گیسٹ ہیں ہمارے. آپ نے بھی جج کرنا ہے یہ مقابلہ. ذمہ داری, میں سینئرز کے ساتھ بیٹھا ہوں, بس میں جو کہیں گے مان جاؤں. پہلے آپ سے پوچھیں اوپینین تو لیکن دینا کہ اکثر میری جو پسند ہوتی ہے ان کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتی. اوکے, ہاں. تو کبھی ایسے کیا, ایسے اسکول میں, کالج میں کیا کبھی؟ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو ہوا نا کہ کلاس میں جب اناؤنس ہوتا ہے بیت بازی کون کون کرے گا. اب بیت بازی پتہ نہیں ہوتی تھی اس وقت کیا ہوتی ہے, سب بچے ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے کہ کون پھنسنے والا ہے. کوئی جب بولے شعر و شاعری کون کرے گا, کیونکہ پتا تھا شعر و شاعری, بھائی اللہ کے بندے وہی چیز ہوتی ہے, وہی چیز ہوتی ہے. اچھا یہ بات وہی کیا فیضان. واٹ اباؤٹ ڈیبیٹ؟ ڈیبیٹ نہیں, میں صرف گھر میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں آپ گھر پہ؟ ہاں گھر میں. نہ کرے یار, ہے اتنی ہمت آپ میں ہے, ہم میں تو ابھی تک. گھر میں آپ کے بیسٹ ڈیبیٹر کون ہے کہ جس جب بحث کرے تو اسے آپ نہیں جیت سکتے؟ کون ہے وہ گھر میں؟ میری چھوٹی بہن. چھوٹی بہن سے آپ نہیں جیت سکتے؟ نہیں جیت سکتے. رابعہ اس کے پاس پوائنٹ, وہ مجھے لگتا ہے پریپیئر ہو کے آتی ہے. اور وائف سے آپ کرتے نہیں ہوں گے؟ وائف سے میں نہیں کرتا, اگر کرتا بھی ہوں تو وہ نہیں. ذرا اسٹائل بتاؤ, کیوں رابعہ ایسا کیا کہتی ہے کہ آپ لاجواب ہو جاتے ہو؟ اصل میں کہنے کا مسئلہ نہیں, جو اس کا اسٹائل ہے نا بات کرنے کا, کیا وہ پھر یوں کر کے بات کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے جو پوائنٹرز ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو کیا نیچے سلائیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں جناب صاحب؟ نہیں, ہر سلائیڈ میں بس وہ پوائنٹ رکھنے کے لیے نا کہ یہ ہے اصل مسئلہ جو ہے نا, وہ یہ ہے پرابلم, اور ٹیبل ہٹا دی نیچے سے تاکہ وہ ہاتھ اس کا یوں چلا جائے. ہاں, اور جان بوجھ کے بھی ہار جاتے ہیں چھوٹی بہنوں سے. کچھ لوگ لیکن بہت بے تکی اور فضول بحث کرتے ہیں جس میں کوئی لاجک کچھ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں پھنس جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے گروپس میں, یہ ہوتا ہے کہ ایک بات چھڑتی ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, اس میں کیا میں اپنا حصہ ڈالوں. اچھا, کبھی کبھی تنگ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں.
اصل میں بحث کا تو کوئی اختتام ہے نہیں، تو ہم اپنی بحث کو بھی یہاں وائنڈ اپ کر کے بچوں کی طرف چلیں. کیا خیال، بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا حکم ہے تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل. اور وہ دیکھیں ادھر تو جانا ہی ہے اس گلی میں، وہ تو جائیں گے. اب یہ کدھر جاتے ہیں؟ اس گلی میں ہم جا رہے ہیں اور یہ کہاں لے کے جاتے ہیں ہمیں اب دیکھنا ہوگا. ہمارے ساتھ آئی ڈی نمبر 46 عبداللہ اقبال. کہاں سے ہیں عبداللہ جی؟ کہاں سے ہیں؟ گلشن معمار سے ہیں. اور محمد سعد ہے آئی ڈی 47 جی جی. اسمائل کر کے بھی بولو نا، یہ تو خوشی کی بات ہے. آئی ڈی 48 سیدہ علی شاہ ہمارے ساتھ کھارا در سے. کھارا در سے. اچھا یہ بتاؤ تینوں میں سے کس کو لگتا ہے کہ وہ آج جیتے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. کون جیتے گا؟ شاباش، تینوں کو. ویری گڈ. کیا بات ہے. کون سا بچہ اس کو لگتا ہے کہ آج وہ نہیں اٹکے گا کہیں بھی؟ ارے واہ، مقابلہ کر رہے ہیں بھائی، تیاری سے ایسے تھوڑی ہے. جج صاحب میں کر رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، رسپانس نوٹ کر رہا ہوں. کتنا تیز ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ علی، جناب صدر صدر علی، صدر علی وقار. صدر علی وقار اتنا مطلب بہت ہی، میں تو بھول ہی جاؤں، میں تو اٹک جاؤں. 4 نام ہے. صدر علی وقار نہیں اور بھی ہے. جناب صدر سر یہ کیا؟ یہ جناب صدر علی وقار. تخاطب کے لیے بہت سارے انداز ہیں. ویسے تو ہمارے جو پارلیمنٹری طریقہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اس میں جناب اسپیکر کو مخاطب، جناب صدر. اب ایک نیا ٹرینڈ بھی آ گیا، علی وقار. علی وقار کون؟ صدر علی وقار کو شارٹ کر کے انہوں نے علی وقار. اور وہ جو اسپیکر کو کرتے ہیں نا، پھر اسپیکر کہتا ہے کہ یہ حذف کر دیا جائے جملے. یہ غیر قانونی ہے. اکثر اسمبلی میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے جج صاحب؟ نہیں، جج کو تو ایڈریس کرنا نہیں. یہ پھر آپ محمد علی کی مووی یاد نہ دلائیں اور جج صاحب یہ والی وہ الگ ہے. نہیں لیکن اچھا لگتا ہے، اچھا بہت لگتا ہے. صدر علی وقار. ہاں صحیح کہہ رہی ہوں. صدر علی، کیا بات ہے، زبردست. آج کا ہمارا موضوع ہے جناب، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. یہ اور شروع کریں گے فیضان. یہ میرا ڈومین نہیں ہے. چلو جی ٹاپک مل گیا. اگر مجھے نہیں آتا اس میں پڑھتا ہی نہیں. 4 لائنیں بول دو. کیا ٹاپک؟ ایک بار پھر سوچو. گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب بات یہاں تک آ جائے کہ آپ کی جان پہ بن جائے اور پھر جنگ لازم ہو جائے تو پھر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. وہاں دیکھ کے نا ڈیبیٹ سٹائل، جناب صدر تھوڑا سا یہی 4 لائنیں لیکن ڈیبیٹ کے سٹائل میں. فیضان کم آن، یو کین ڈو اٹ. جناب صدر اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. بس یہیں تک ہے بات. 1 لائنر تھا یہ. ہاں 1 لائنر. 1.5 سیکنڈ کی تقریر. یہ تو کسی پروڈکٹ کی پروموشن تھی. اسے کہتے ہیں لیس از مور. بٹ سم ٹائمز اتنا لیس از نتھنگ. ٹو لیس. ٹو لیس انویزیبل. اچھا جی، تو عبداللہ اقبال تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگائیں، سٹارٹ. یہ سن 1965 ہے. صدر علی وقار. خان یونس کے کارزار ستم میں نطفہ صبر سے ایک جری مرد نے ولادت پائی ہے. کون جانتا ہے کہ گردشیں دوراں اس پناہ گزین مہاجر کو ایسا شرف عطا کرے گی کہ ریگزار فلسطین اسے سلام کرے گا. اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے والے قسام راکٹس اور زیر زمین سرنگوں کا خالق یحییٰ عیاش کے بدلے گیلاد شالید کو اغوا کرنے والا شخص 9 اسرائیلی حملوں میں اپنی 2 بیگمات اور 5 بچوں کا نذرانہ شہادت پیش کر کے بھی مسکراتا ہوا جب 7 اکتوبر کو اپنے ہاتھوں سے آپریشن طوفان الاقصی لانچ کرتا ہے تو خوف اور بزدلی اس کی ہمت سے گھبرا جاتے ہیں. جی ہاں جناب والا، محمد زیف کا یہ اطمینان دشمن کو یہی صدا دیتا ہے کہ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر کیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھول کے واسطے. پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی صحیح، گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. صدر علی وقار. صبح امن لہو رنگ ہی ہوتی ہے لیکن بقا کے اصولوں پر لڑی جانے والی جنگ عسکری اسلحے کی محتاج نہیں ہوتی. جنگ اگر نظریاتی ہو تو اکیلا بدیع الزمان نرسی اتا ترک کے ترکی کا مقابلہ کرتا ہے. جنگ اگر بقا کی ہو تو ایران تنہا امریکہ اور اس کے پٹھوں سے لڑ جاتا ہے. جنگ اگر سائنس کی ہو تو پاکستان کا JF-17 ٹھنڈن انڈین ایروناٹکس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے. جنگ اگر اصول کی ہو تو 20 سال ظلم گوارا کر لیا جاتا ہے مگر اپنا اصولی موقف نہیں ترک کیا جاتا. جنگ اگر 5th جنریشن وار ہو تو سینکڑوں الہاد کے فتنہ گھروں کے سامنے یاسر واجدی اور کیسر راجہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں کہ نیزے حاضر ہوں تو سر نہیں دیکھے جاتے، راہ میں آتش و ساگر نہیں دیکھے جاتے. جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے.
जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। 20 सेकंड अभी थे, लेकिन पहले बहुत अच्छा तकरीर को तमाम किया, लेकिन बहुत अच्छे बेहतरीन अंदाज में। जी मोहम्मद साद, टाइमर लगाएं, स्टार्ट। जब सितमगरों की सोरशें सिर्फ जिस्म ही नहीं रूह तक को जख्मी करने लगें तो जंग लाजिम हो जाती है सदर आली वक़ार। मोहब्बत के गीत लिखते कलम और खिलौने बनाते हाथ तभी हथियार बनाने पर मजबूर हो जाते हैं जब उनकी बका और सलामती पर गारतगरों के नापाक अज़ाइम गालिब आने लगें कि ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार होना चाहिए। हुकूक के खोखले नारों की आड़ में पहाड़ों में छुपे उन सरमचारों के खिलाफ जो अपने ही मुहाफिजीन को लहू में नहलाते हैं, तो कहीं मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर शनाख्त से ही महरूम कर देते हैं कि ऑपरेशन सरबकफ होना चाहिए। इस्लाम और कलमे की आड़ में अपने ही नशेमंद को तकरीब कारी की आग में झोंकते खवारिश के खिलाफ, जिनके नजदीक इंसानी जान की कीमत जमीन पर रेंगते किसी कीड़े मकोड़े से भी कम है, कि तेज और बेरहमाना ऑपरेशन का फैसला भी होना चाहिए कच्चे पर काबिज उन दरिंदों के खिलाफ जो पंजाब और सिंध की मासूम आवाम पर जुल्म की इंतहा कर चुके, कि ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में ऑपरेशन बुनियान मरसूस भी होना चाहिए। जामे खुदाई में मुब्तला उस कम ज़र्फ दुश्मन के खिलाफ जो रात की तारीकी में मासूम लोगों को निशाना बनाने की पुरानी रिवायत रखता है, कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी होना चाहिए। सरहदों पर दरअंदाजी करते उन पड़ोसियों के खिलाफ जो निहत्ती अवाम पर जारियत की इंतहा कर चुके। अल-गर्ज सदर आली वकार, ये बात भी बजा है कि जंग क्या ही मसलों का हल दे, मगर इसे भी तस्लीम करना होगा कि हम बहैसियत पाकिस्तानी उस नाजुक मोड़ पर खड़े हैं कि जहां जंग ही अमनो अमान और मुल्की सलामती का वाहिद जरिया बन चुकी है। सो आइए अपनी अपनी जंग लड़ते हैं, करप्शन से जंग, नाइंसाफी, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और जहालत से जंग। ये फिफ्थ वॉर जनरेशन है सदर आली वकार। सो हमें नौजवानों को मायूस करके उनकी रगों में डिप्रेशन के जहर बरते दुश्मन को आश्कार करना होगा, वगरना साहिलों पर गाने वाले वो कश्तियां चलाने वाले कभी न लौटेंगे। कि ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही, गर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। जामे खुदाई, जोमे खुदाई सबर का ठीक है, सही जी। चले, बहुत अच्छे अंदाज में और एनर्जी जो थी बेहतरीन थी, और उसके साथ जो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन था उसके साथ बेहतरीन था। अच्छा जी, सैयदा अलीशा जी, टाइमर लगाए, स्टार्ट। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब्र की हद खत्म हो चुकी है और गैरत का तकाजा ये है कि अब खामोशी नहीं ललकार होनी चाहिए। जनाबे वाला, हमने अमन का पैगाम दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर दुश्मन ने हर बार हमारी शराफत को कमजोरी जाना, हमारी खामोशी को बुज़दिली समझा और हमारी मोहब्बत को फहमी। अब फैसला वक्त का है, अब वक्त तलवार की धार पर है। जनाबे वाला, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। जनाबे वाला, अगर दुश्मन हमारी सरहदों को ललकार रहा है, अगर उसने हमारे बच्चों की नींदें छीनने की कोशिश की है, अगर उसकी नजरें हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारे परचम पर है, तो फिर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। जनाबे वाला, हम हथियारों से नहीं लड़ते, हम जज्बे से लड़ते, हम ईमान से लड़ते हैं और सबसे बढ़कर हम शहादत की आरज़ू से लड़ते हैं। जनाबे वाला, अगर दुश्मन ने हमें आजमाना है तो हम अपनी कुर्बानियों से जवाब देंगे। हमने 1947 में अपना खून देकर आजादी ली, हमने 1962 में दुश्मन के टैंकरों को रोन डाला, हमने 1971 में बिखरने के बाद भी झुके नहीं, कारकों की चोटियों पर बर्फ में कफन ओढ़ कर लेटे। जनाबे वाला, आज 10 मई 2025 को हमारे जवान और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी कुर्बानी और अपने हौसले से दुश्मन की चारहीद को नाकाम बनाया। अगर तारीख हमें पुकार रही है तो हम तैयार हैं, जनाबे वाला, हमें जंग करने का शौक नहीं, अगर जंग हमारे मुल्क पे हो तो हम तैयार हैं। जनाबे वाला, अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मिटाना नागुज़ीर हो जाता है। अगर बदर के मैदान में 313 खड़े ना होते तो आज हक की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती। अगर करबला के मैदान में तपते सहरा में बातिल के सामने ला ना कहा जाता तो आज
जमीन की आज़ादी का तस्वुर तक न होता। जनाब वाला, जब एक पाकिस्तानी सिपाही मोर्चे में खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक पाकिस्तानी सिपाही नहीं होता, बल्कि वो पूरी कौम का भरोसा, हर माँ की दुआ, हर बच्चे की मुस्कुराहट और पूरी मिल्लत का मान होता है। जनाब वाला, जब मिल्लत का मान होता है, जनाब वाला, मिल्लत का मान होता है। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने जमीनों को दिया है वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। जनाब, टूटेगी सुबह उम्मे लहू रंग ही सही, कर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। वेरी नाइस। अच्छी बात है कि जो ये जो स्टेज प्रेजेंस और जिस तरह से इधर से इधर सबको एड्रेस करना, आई कांटेक्ट करना, वेरी नाइस। लेकिन जनाब सदर जो है, जनाब वाला इधर, जनाब सदर इधर हैं, तहम्मुल के साथ, अगर खैर कोई बात नहीं, लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने ना सबको एड्रेस किया वहां से वहां तक जो आपको देख रहे हैं। दैट्स गुड स्टेज प्रेजेंस। इरिस भाई, फैजान आप कैलकुलेट करेंगे और फैजान आपसे भी पूछेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले अगर मुझसे पूछे तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना इन सब की कि ये उर्दू अब सुनने में नहीं मिलती। मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे आजकल के उर्दू बोलते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है सबको, कि गैन जो है वो गैन सुनाई नहीं देता, काफ, गाफ, काफ, ये सब अलग अलग हैं, तो वो कहीं कुछ पहन, लेकिन ये मुझे जहाँ तक जितना पता है मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन सब, मुझे तो सबका बहुत अच्छा लगा, बट जो बात एक होता है ना कि एक रब्त होता है सुनाने का, तो वो मुझे जो बीच में हमारे भाई खड़े, ये मुझे बहुत जबरदस्त लगे। खासतौर पे जिस तरह इनका पेस था ना, मोहम्मद साद, जिस तरह इनका पेस था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो हमारे सदर अली वकार जो असल वाले विजिटिंग फैकल्टी हूँ मैं। अब्दुल्ला अच्छा बोल रहे थे, लेकिन इनका मवाद जो है ना मौजू से मुताबिकत नहीं रख रहा था। मतलब ये बता रहे थे कि जंग लाजिम है, कब लाजिम हो जाती है, मतलब एक तो लाजिम और जरूरी का फर्क जो है वो बच्चों के जहन में होना चाहिए था। जरूरी कलम इस वक्त मुझे जरूरत है, प्रोग्राम खत्म होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मेरी जरूरत खत्म हो गई। सांस लेना मेरे लिए लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक सांस ली और मैं पेन की तरह उसको रख दूं। मुझे मुसलसल सांस लेना जरूरी है। ये चीज नजर नहीं आई, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी स्कूल के बच्चे हैं, अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा। फिर मोहम्मद साद का अंदाज बहुत अच्छा था, मुताबिकत ज्यादा थी। इसी तरह अलीशा, बहुत खुशी हुई, छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत मुताबिकत था किसी हद तक, जो जिस उम्र की है और जिस क्लास में है ये, लेकिन अभी तैयारी की जरूरत है। तो नंबर मैंने इद्रिस साहब को दे दिए, पर्ची आपकी पहुंच गई है वहां तक? जी बिल्कुल, पर्चियां पहुंच गई है। पर्ची पहुंचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कल ये मतलब पर्ची चेंज ना हो जाए, ऐसा हो जाता है, पर्ची डालते कुछ है और निकल कुछ और आता है। कोड में लिखती है, मैंने पढ़ने की कोशिश की, कभी भी नहीं समझ आई, कोड में लिखा है। कोड में लिखा हुआ है, ये कोड में होना चाहिए ताकि पर्चियां चेंज ना हो। मैंने देखा उर्दू भी नहीं, कुछ और ही लिखा है उन्होंने। साइन लैंग्वेज आप या बोलना नहीं चाह रहे इस पे आप? नहीं, फैसला महफूज क्या आया फैसला? हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। साहिल लुधियानवी का बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने बच्चों ने तैयारी की, बहुत मेहनत की। कुछ वो हमारी छोटी गुड़िया है सैयदा अलीशा, वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। सुकून से तसल्ली से बोलना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे अल्फाज जो हैं एक साथ ही बोल दें, ठीक है। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस अच्छा है, और माइक के सामने, कैमरे के सामने शायद बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म जो फर्स्ट टाइम बोल जाता है, बिल्कुल तो ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अच्छा, फूटेगी का लफ्ज़ पूठेगी कहीं थोड़ा सा बोला गया, चल गया, फंबल्स हुए और कहीं थोड़ा सा भूल भाल भी गए, गैरत जो वो गैरत हो गया। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन हम मतलब बहुत रिजिड नहीं चलते, लेकिन परफॉर्मेंस पे रेलेवेंस हमारा बेसिक टारगेट है जी, कि आपके जो कंटेंट है ना, जो मवाद आप पेश कर रहे हैं वो रेलेवेंट है, मुताबिकत रखता है या नहीं। इसकी आसान मिसाल ये कि हम बहुत सारे वन व्हीलर को देखते हैं ना, एक पहिए पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लोग तो बहुत वाह करते हैं, बहुत वायरल भी हो जाती है, बहुत अच्छी चीज, लेकिन कभी उसको डीआईजी ट्रैफिक इनाम नहीं देगा। वन व्हीलिंग का बहुत अच्छा उसने शो किया, लेकिन मतलब डेविएट कर गया, वायलेशन कर गया, उसके बाद माफी की वीडियो आती है उसके वो एक अलग कहानी। दो पहिए वालों को भी वैसे कोई इनाम नहीं मिल रहा क्योंकि वो हर कानून तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि रेलेवेंस के मार्क्स जी, ठीक है। तो आज का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने जो सिलेक्ट होकर जा रहे हैं हमारे अगले राउंड में, उनका नाम है मोहम्मद
साद। मोहम्मद साद आगे जा रहे हैं। आपने सही गेस किया था। और जौहरी हीरे को पहचान लेता बेहतरीन, बहुत मोहतात है लेकिन फैजान आज। लेकिन ये जौहरी जो है, जौहरी, ये अब शेर भी सुना। नहीं, मैं जौहरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो गुलिस्तान जौहर से थे ना। क्या बात जौहरी, जौहरी को पहचान लेता। बट हमारी तरफ से तमाम बच्चे सारे तीनों ही विनर्स हैं। हेल्दी लाइफ चाहिए तो सुकून ब्रांड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। ये गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं सुकून की तरफ से आपको, तीनों को गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं। और फैजान को मिल रहे हैं। शेर भी सुनेंगे। शेर या बब्बर शेर? बब्बर शेर। शेर तो ड्रामा था इनका अभी जी। दानिश तैमूर से सुनेंगे आपसे थोड़ा सा। जी फैजान, क्योंकि हम इजाजत भी लेनी है फैजान से, जाना है आपको, तो एक शेर हो जाए फिर उसके बाद। जी बिल्कुल, वो है कि इरादे करता हूँ, इरादे तोड़ देता हूँ, जिसे मैं छोड़ देता हूँ, मुकम्मल छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? जिसे मैं छोड़ देता हूँ, मुकम्मल छोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी भी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो मुकम्मल तोड़ देता, मुकम्मल तोड़ देता हूँ। बड़े डिप्रेसिंग शेर है। लेकिन फैजान और हमारा जो धागा है ये कच्चा नहीं है, ये मजबूत धागा है और ये ऐसे कायम रहेगा। ये रिश्ता है और मुलाकात रहेगी। एक सेकंड शकूर, 34-35 का हैप्पी फेक। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ, नादिया के लिए कह दिया, मेरे लिए कह दिया, कौन से धागे हैप्पी है? मैंने कहा देखूं कहीं रखा है। आजकल बड़ा अब तो आ गया ना, वो दिन आ गया, तो अब तो चल रहा ही है बस सिलसिला। बिल्कुल, 5 अभी ऐसे ऐसे डब्बे गिर रहे हैं अभी भी। हाँ, उनके कोड चेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ कोड चेंज थे ना, वो चाइनीज वाले का पर्पल फेंक। हाँ, और वो ऐसे जोर से फेंकता है, जैसे कैच करता है। इनको क्रिकेट में भेज दो, बाजी का तो बाजी ले रहे लोग, आगे बढ़ो बस। ज्यादा अच्छा कैच पकड़ सकते हैं जितने भी ये जो जूते के डब्बे पकड़ते हैं ना हमारे। तो क्या ख्याल है फिर उनको चाहते हैं आप? ठीक है। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ऑनर आ गया हूँ। बैटबाजी का मुकाबला है, लेकिन इससे पहले हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। मुर्तजा ने मैं ज्वाइन किया, इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हो रही हैं इफ्तारी की, जरा वो जानते हैं ना। मुर्तजा, आपको आवाज आ रही है? बताएं कहां पर, किस मार्केट में मौजूद हैं और क्या गेमी है? बिल्कुल ज़ुएब, इस वक्त हम जिन्ना एवेन्यू पर एक नई लोकेशन के साथ आपके साथ मौजूद हैं। फ्रेस्क्यू स्वीट। जब आपका इस्लामाबाद में अक्सर चक्कर लगता होगा तो आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन हम जो आपको यहाँ से चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखिए। जुनेद, अगर आपको दिखा सकें तो इतना रश इस वक्त भी मौजूद है। और आज इस्लामाबाद का मौसम भी थोड़ा सा बदल गया है, सारा दिन आज धूप नहीं निकली तो मौसम बड़ा सुहाना है, बाहर की जो है वो फील आ रही है। तो आप देखें कि इतना ज़्यादा रश है। और यहाँ पे जो नई आइटम्स हैं वो हमें नजर आ रही हैं, जिस तरह पकौड़े हैं, इसके अलावा समोसे हैं। इसके अलावा एक नई चीज जो इस बार हमें नजर आई कि जो समोसे हैं वो तिल वाले समोसे भी हमें नजर आ रहे हैं। पहले तो हमें चिकन समोसा या कीमा समोसा या बाकी सारी चीजें नजर आती थी। चेक करें, वो समोसा नहीं होगा, यहाँ पे नजर आ रही है, वो कुछ और होगा। वो आप चेक करें, समोसा ये तिल वाली बाखर खानी होगी। नहीं, अंदर से क्या होता है, अंदर रखे कुछ होता है ना, अमृतियाँ कुछ एक होता है। हाँ, उसमें होते हैं। हमें ये बताया गया है कि हमें ये बताया गया कि वो चिकन समोसा है, एक्चुअली उसके ऊपर तिल लगाए गए हैं सिर्फ जो ग्राहक हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। बाकी वो अंदर से चिकन समोसा नहीं है ना। लेकिन नहीं, जरा चेक कराएं मुझे। जब आपने तिल वाली बात कह के डिस्टर्ब कर दिया, आप जरा दिखाएं कि कैसे हो सकता है। क्लोजअप दिखाएंगे तिल वाले समोसे। नादिया, यहाँ पे नादिया, या थोड़ा सा क्लोजअप दिखाएं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन इस रश के बाइस कैमरामैन जूम करें, तिल वाले समोसों के पास जाएं, तिल वाले समोसों का क्लोजअप लें। आप अगर तिल वाले जो समोसे हैं, तिल वाले वो आप दिखा सके, लेकिन आप देखिए कि वो बहुत दूर है। नादिया जो है वो देखना चाह रही है तिल वाले समोसे, लेकिन आगे रश इतना ज्यादा है कि वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। वो बिल्कुल कोने में। जुनेद, अगर आप किसी को दिखा सके, काम करें, आप एक समोसा मंगवा लें अपने पास, तिल वाला समोसा मंगवा लो यार। एक तिल वाला समोसा देना। वो एक तिल वाला समोसा, एक तिल वाला एक समोसा देना। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह तिल वाला समोसा, तिल वाला समोसा दिखाइए हमें। तो कहेंगे एक मैडम नादिया देखना चाह रही हैं ये तिल वाला समोसा। यस, ये दिखाना चाह रही हैं। एक तिल वाला समोसा जो जबरदस्त, इसके ऊपर क्लोजअप बनाए तिल वाले नजर आ रहे हैं। और इसके अंदर ये क्लोजअप दिखाना जुनेद, इसका क्लोजअप थोड़ा सा दिखाना। ये रहा तिल इस तरफ से नजर आ रहे हैं। हाँ। इस तरफ से नजर आ रहे हैं आपको तिल आगे। यस, ये बिल्कुल एक नई यहाँ ऐसा खुशी का समा है, ईद की फिजा है। आपने हमें वो खुशियाँ दे दी जो मैं आपको क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। इसके अंदर चिकन है, क्लोजअप का मिल गया तिल वाले। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। भाई मुझे ये कौन मुकम्मल करेगा? अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब क्या, मतलब हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। क्या बात है। तिल से तिल याद आ गया मुझे। तिल
तिल मिलाने की इजाजत नहीं है. तिल मिलाने की इजाजत. और कुछ जुमला, कोई तिल मिलाने से इधर उधर तिल से कुछ. कोई हाफिज से पूछे यार के होठों का तिल क्या है. हाँ, समरकंदो बुखारा वारते हैं जानने वाले. वाह 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 हाफिज वाह, से क्या पूछे बात. यार के होठों का तिल क्या है. तिल क्या है. तिल पे. हाँ हाँ. मैं चांद नहीं बोलूंगा तुझको ऐ परिवश, मैंने तेरे पैकर में कोई तिल नहीं पाया. वाह 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 वाह. अच्छा सर, ये तो हो गया तिल पे पैकर. जरा और प्यार से बोलो, लग रहा है पैकर्स आए हैं ना घर में शिफ्टिंग के लिए. चले. मूवर्स एंड पैकर्स. पैकर कैसे, पता है पैकर कैसे बोलना चाहिए. पैकर. पैकर नहीं, एक्सप्रेशन भी दें. पैकर. पैकर का तो एक्सप्रेशन पैकर. अच्छा करिए, बात आगे लग रहा है पैकर्स. कॉम्पिटिशन भी है. हाँ बिल्कुल. जी इधर से हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं. तौसीफ भाई ने में ज्वाइन कर लिया है. और हमारी टीम है टीम मुनीर नियाजी, अब्दुल्ला मुस्तफाई और तहा मुस्तफाई, और टीम जॉन एरिया, मुशारिफ महमूद, अली अब्बास. और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब ये 4 टीम्स ही हैं और ये 4 टीम्स लीग बेसिस पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगी और पॉइंट्स की बुनियाद पर 2 टीम्स फाइनल खेलेंगी इन 4 में से. यानी 6 टीम्स में से 2 कट चुकी है. कटी वो हो गया ना, पॉइंट टेबल उनके वो बिल्कुल डाउन द टेबल थे, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सके इस टेबल पे. जी तो आगाज करें. तो आपको मिस करेंगे जो बच्चे चले गए, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये. तो बच्चों फिर कभी मुलाकात होगी अगले साल इंशाल्लाह. वैसे हमारी खुशकिस्मती है जोएब भाई जी जी कि अजहर फराग जैसे बेपनाह और भरपूर शायर हमारे दौर में लिख रहे हैं. जी जी. अगर वो रात रह जाती, अगर वो रात रह जाती, हमारी बात रह जाती, हमारी बात रह जाती, मुलाजिम सुन रहे होते तो क्या औकात रह जाती, तुम्हारे हाथ ना लगते तो चांदी धात रह जाती. अजहर फराग ये से शुरू करें. ये गुल हैं या तेरे रोके हुए तबस्सुम हैं, ये कौन दश्त में लाया है मेरे घर के चिराग. गमगीन मनाजिर के तलबगार मुझे देख, तेरे लिए होता हूँ मैं तैयार मुझे देख. बीनाई घटा देती हैं सूरज की शुआएं, और तू है जो कहता है लगातार मुझे देख. है शाम इंतजार तमाशाए सोख्तन, जलते हैं ताबा सुबह इधर हम उधर चिराग. वाह वाह. गमे हुसैन गमों पे यूं आ गया गालिब, मुझे न कर सका मगमूम कायनात का दुख. दुख हमारे पास भी होता था बेघरी का जवाज, किसी को सोच के घर से रवाना होते थे. यजीद जुल्म सितम तख्त ताज बैत फौज, हुसैन सब रिजा करबला नमाज और इश्क. इश्क इश्क काफ काफ एक कहर है मौत है कज़ा है इश्क, सच तो ये है बुरी बला है इश्क. कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है. ये यार को भड़का के मुझसे कोई पाता है फरोग, आतिश अफरोजी से होने का नहीं दुश्मन चिराग. ओहो. गरीबी जुल्म सितम बेबसी के होते हुए, मुआशरे में अलहदा है जात पात का दुख. दुख. वाह 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 वाह. क्या मुकाबला हो रहा है भाई. हूँ मैं वो शमा सरे ताक जलाकर सरे शाम, भूल जाता है मेरा अंजुमन आरा मुझको. वाह. वो कहीं था कहीं दिखाई दिया, मैं जहां था वहीं दिखाई दिया. उसको लेकर चली गई गाड़ी, फिर हमें कुछ नहीं दिखाई दिया. अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग. गुर्बत से तंग शख्स ने खुद को लगाई आग, बस्ती में मांग भर गई मिट्टी के तेल की. ये एक बात के आदम है साहिबे मकसूद, 1000 गुना फरोगो 1000 गुना फराग. गलत ना जान मेरी दूसरी मोहब्बत को, यकीन कर ये तेरे हिजर की तलाफी है. यार अब निगाहे बद से चमन को बचाइयो, बुलबुल बहुत है देख के फूलों को बाग 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 बाग. गनी में शहर को वो था बसारतों का जुनून, कि जितना लूट के लाए तमाम आंखें थीं. नई जमीन नया आसमां नई दुनिया, सुना तो है कि मोहब्बत को इन दिनों है फरोग. कमाल है यार. गैन. गलत तो खैर मोहब्बत में क्या होता, यूं है कि तबीयत दुरुस्त हो गई है.
یہ حال شمع ہے پیش ضیاء رخ اے رند کہ جیسے روبروئے مہر ہو ضیاء چراغ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. غم حسین تیری محبت، غم حسین تیری توجہ کا شکریہ، کل تک یہ لوگ میری طرف دیکھتے نہ تھے. یہ کیا پرو دیا ہے پرندے کو شاخ میں، زیتون کے سفید سلوغن پہ ایسا داغ. کبھی بھی نہیں ہوا اتنا گیپ تو آیا ہی نہیں. کیا ہو گیا یہ؟ غین 3. اچھا ویسے غین آیا بھی نہیں. غم کہاں معشوق کو دل سوزیے عشاق کا، جلنے پر پروانوں کے کب کرتا ہے شیون چراغ. چراغ. غین 1. پھر غین بیٹا یہ غین کیوں لا رہے ہو بار بار؟ کہاں سے آ رہے ہیں غین بار بار؟ 3. چلے اب کوشش کریں کہ معیار پر آ جائیں. میرے خیال سے 2 پوائنٹس ہو گئے. تو غرور زہد نے سکھلا دیا ہے باعث کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے. یہ یاد آنے لگا اندھیرا مجھے جب سرے بام آ گیا سورج. سورج. جین. جو یہ کہتے ہیں کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں، کون سی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں. چھپ کے کرتا ہے کوئی میری ورق گردانی، میں نے رکھا تھا جہاں مور کا پر ہے ہی نہیں. کہاں گیا بھائی؟ نظر پہ غازہ اگر تیری یاد کا نہ لگے، بشر بشر نہ لگے اور خدا خدا نہ لگے. خدا کرے کہ تو آئندہ خوش رہے لڑکی، خدا کرے کہ تجھے میری بددعا نہ لگے. یہ ڈائیلاگ اتنے پک چکے ہیں کہ ردی والے بھی تھک چکے ہیں. یہ بیسٹ سیلر تیری کہانی میری کہانی نہیں تو کیا ہے، میری رگوں میں یہ گجراں والے کا ٹھیٹھ پانی نہیں تو کیا ہے. اکیلا دنیا سے لڑ رہا ہوں، یہ پہلوانی نہیں تو کیا ہے. بھائی بہت اعلیٰ، بہت مزہ آیا. بے سرو ٹائم ختم ہو گیا. ہاں ٹائم ختم ہو گیا. اور کیا غین یار کمال کر دیا تم لوگوں نے، تو یار کمال کر دیا غین پہ جو بسایا ہے. اچھا تم نے تو جا کے نا آج 10 شعر غین کے یاد کرنے. ایک بات اچھا کیونکہ اب ہم لوگ فنالے کی طرف بھی جا رہے ہیں تو کچھ دیکھیں، ایک تو آپ کے شعر ہیں بچے، اور ایک آپ کی پرسنالٹی، آپ کو جو دکھانا ہے نا اپنا اورا سارا اسکرین پہ، وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ صحیح ہو. کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو اشارہ بھی کری تھی کیمرے میں دیکھ کے بات کروں، کیونکہ جب گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی شو ہے نا، تو اس میں وہاں دیکھو گے تو ان کو اسکرین پہ آپ اچھے نظر آؤ گے کہ جیسے آپ ان سے بات کرو. ایک دوسرا بڑا ضروری تھا، میں ان کا پوائنٹ بتاؤں، بہت اچھے شعر پڑھے، اور جو آخری ورڈ ہے نا وہ کہنے سے پہلے تم بھاگ جاتے ہو، ادھر ہو جاتے ہو، جیسے اپنے کیا جلدی ہے کہ فوراً یہ بولیں. نہیں، اپنا شعر کہنے کے بعد اسٹے 2 سیکنڈ، یہ کوئی نہیں بتائے گا، میں اس لیے بتا رہی ہوں اسکرین کے لیے، 2-3 سیکنڈ تم نے رکنا ہے، اس کو انجوائے کرو. آخری لفظ کو چراغ، وہیں رہو. فروغ، تم فروغ پہ ایک دم موو کر جاتے تھے. بالکل صحیح. ٹرائی ٹو ہولڈ یور ایکسپریشن. اور آپ دیکھیں کہ کمپٹیشن میں کتنا یعنی یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوا ہے، اور جن ٹیمز کو آگے آنا تھا 4 کو وہی آگے آئی، اور نظر آ رہا ہے پرفارمنس میں جیسے کمپٹیشن. توصیف بھائی جی یہ مارکنگ ذرا سی کر لیں، ذرا دیکھ لیں. جی غین آج بڑے تم نے آج غین اتنے کہاں سے آگے. عرفی تو میں اندیش زغو غائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. غوغا سے پریشان نہ ہو. اس کو یہ کرافٹ ہے نا، انہوں نے جان بوجھ کے غین پہ لائے بار بار، وہاں پر جان بوجھ کے لائے. یہ ٹرک ہوتی ہے، یہی تو ٹرک ہے، یہ ٹرک جان بوجھ کے لائے. جی یہ ٹرک ہے ہرانے کے لیے. اگر ہم وہاں روک دیتے اور وہاں معیار گر جاتا، اگر یہ ایک ہی غزل کے اشعار لے کر آتے. حیرانی اس بات پر ہوئی کہ غین پہ توڑا ضرور، لیکن انہوں نے ایک ہی غزل نہیں اٹھائی، بالکل الگ الگ دوسرے. یہ نشاندہی اس بات کی میں کرتا اگر آپ نہ کرتی تو ایک ٹرم ہے انگلش میں زیب بھائی، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آج وہ ٹیم منیر نیازی نے ثابت کیا ہے. ذرا زوردار تالیاں ہو جائے. بالکل زبردست مقابلہ ہوا. تو اب یہ کہ راؤنڈز تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیم منیر نیازی بہت مطلب بڑے مارجن سے آج کا میچ تو جیت گئی ہے. تو اب ایسی کمپٹیشن آج ہم نے دیکھی اسٹریٹجی، نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا، ہرانے کی اسٹریٹجی دیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو غلطی انہوں نے کی میں اس کی نشاندہی بھی کر دوں. غنیم شہر کو وہ تھا بصارتوں کا جنون نہیں ہے. آپ نے پڑھا کہ جتنا لوٹ کے لائے تمام آنکھیں تھیں. دراصل یہ شعر ہے، غنیم شہر کو وہ تھا بصارتوں کا جنون کہ جب بھی لوٹ کے لایا تمام آنکھیں تھی. بالکل ایسے
تو یہ غلطی جس کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج کا کمپٹیشن آپ نے دیکھا, فیڈ بیک آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے سیگمنٹ سے متعلق بھی, لیکن ہم ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے جانے رمضان میں, اور روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہوگا. کون سی ٹیم جیتی؟ ٹیم جیت گئے نا جی, اتنی تعریفیں ہوئی ہیں, تالیاں بجی ہیں. یہ ٹیم جیتے, ٹیم منیر نیازی. وہ تو جو چال چلی ہے اس پہ تالیاں بجی. یہ داؤ پیچ کی اجازت ہے نا, وہ کہتے ہیں پچھاڑ دیا. ہاں لیکن وہ ٹیم بھی, اس ٹیم کو بھی داد تھوڑی سی ملنی چاہیے کہ غین کے بہت سارے کافی اشعار, یہ بات یہ ہم بھول گئے تھے, اس کے لیے میں تالیاں ہوں کہ انہوں نے غین کے اشعار پہ پھنسے نہیں ہے. دراصل ہوتا یہ ہے زہیب بھائی, اس طرح کے مقابلوں میں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو وہ ٹیم جو اٹیک کر رہی ہے یا وہ ٹیم جو ڈیفینس کر رہی ہے وہ ایک یا تو وہ معیار سے گر جاتے ہیں یا پھر وہ اشعار بے وزن کرنا شروع کرتے ہیں, مگر ایسا دونوں جانب سے نہیں ہوا, اسی لیے مقابلے میں بہت مزہ آیا. ابھی دوبارہ بدلہ لینے کا وقت آئے گا تمہارے پاس, فکر نہیں کرو. اب ہے روزہ کشائی کا سیگمنٹ. جی جو کچھ لمحات یہ جو رہ جاتے ہیں, آخری منٹ جو ہے یہ دعا کا ٹائم ہے, اور اس میں جو ہے نا صبر کا صحیح امتحان ہوتا ہے. غصہ بالکل بھی نہیں, بالکل, کیونکہ اس وقت غصہ آتا ہے. ایک تو یہ کہ جی امی یہ ریڈی ہے, وہ لے آئیں, وہ کریں, تو ایسے نا ٹینشن میں دیکھا کہ عورتیں پھر یہ کہ پریشان ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ڈانٹنے لگے, بچے جو اپنا وہ بدتمیزی شروع ہو جاتے ہیں, ماما یہ کیوں نہیں تھا, یہ کیوں نہیں ہے, جلدی کریں, وہ یہ, تو ایسے نہ کریں. کتنا پریشر ہوتا ہے ماں پہ, سارا جو ماما بنائے بس صبر شکر سے کھا لینا. ہاں, اور ہیلپ کریں ان کو. میں تو کہتی ہوں ہسبینڈ بھی جو ہے وہ بھی ہیلپ کریں اپنی وائف کو. بالکل ایسے, اس کا بھی روزہ ہے. ہاں جی. تو یہ ہمارے ساتھ حوریہ ہیں 11 سال کی, اور عائشہ ناز ہے 12 سال کی. دونوں بہنیں ہیں اور دونوں ایک جیسی ہیں, بہت پیاری لگ رہی ہیں. تو مسئلہ تاج پہنا ہوا یا پھول ہے یہ کیا ہے؟ بتائیں بھائی, مائک آگے کریں, مائک آگے, مائک سے. یہ تاج ہے اتنا پیارا, دونوں جو ہے پرنسس ہماری امی نے بنایا, یہ ماما نے بنایا. بہت پیارا ہے. آپ کی ماما میرے لیے بنا سکتی ہیں؟ جی. کس کلر میں؟ سب کلر میں بنا لیں گے. جی بس میرے لیے گولڈن میں بنا لیں. گولڈن, ہاں گولڈن سب کپڑوں کے ساتھ چلے گا نا ماشاءاللہ. اور یہ کپڑے کس نے بنائے اتنے پیارے؟ یہ ہماری آپی نے. آپی نے؟ آپی آئی ہیں ساتھ؟ جی. یہ آپی ماشاءاللہ ہے نا, آپی ویری نائس ماشاءاللہ. آپی اتنے پیارے کپڑے سیتی ہیں. میرے لیے ایک ڈریس بھی تم بنانا بس عید پہ اسپیشل. اور دونوں ایک ہی جیسے کپڑے پہنتی ہیں. ہاں اچھا, ہمیشہ ہم تینوں بہنیں ایک جیسے پہنتے. اچھا تینوں؟ جی. وہ آپی مطلب آپی اور آپ دونوں جی ہے نا تینوں. ماما نے یہ تو نہیں کہا تھا, اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے رحمت دے یا اللہ, تو پھر میں تینوں بچیوں کو ایک جیسے کپڑے پہناؤں گا, ایسے تو نہیں کہا تھا ماما نے؟ ماشاءاللہ. اچھا کھانے بھی تینوں کو ایک جیسے پسند ہے یا کچھ ڈفرینٹ کیا ہے جو نہیں پسند آتا؟ کیا چیز آپ کو پسند ہے, ان کو پسند ہے؟ ان کو فروٹ پسند ہے, ہمیں فروٹ پسند نہیں ہے. اخروٹ بہت اچھی چیز ہے. اس کو اخروٹ کو غور سے دیکھو, اس پہ برین بنا ہوا ہے, تو اٹس گڈ فار یور برین. انٹیلیجنٹ ہے نا یہ, پھر یہ والی انٹیلیجنٹ ہوگی, لیکن گڑبڑ ہوگی نا, گڑبڑ ہو گئی, فروٹ سے بیلنس خراب ہو گیا. ڈرائی فروٹ کھاتی ہے, فروٹ نہیں کھاتی. اچھا وہ جو اخروٹ ہے نا وہ کام نہیں کرے گا اگر فروٹ نہ ہوگا, اس کو ذرا مطلب چاہیے فروٹ, تھوڑا سا کچھ کھا لیا کرو. اچھا بیٹا آپ ہمیں کیا سناؤ گی؟ نعت ہے, کون سنائے گا پہلے؟ اوکے بسم اللہ. دونوں ساتھ پڑھو نا. ساتھ اچھا ہے نا, ساتھ پڑھیں دونوں, مائک آگے کر کے. انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ. ہاں بالکل. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس ولی جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین مزمل مدثر والطہا, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. یاسین مزمل مدثر والطہا, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے, کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ شمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجاوے سوئے حضرت کی لچک ہے. وہ شمس دعا چہرہ انور
झलक है, वल्लैल सजा वैसे हजरत की लचक है, उस पर को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरा लगा सदरा, मंसूब है जिसे वरफाना लगा जिक्रा। अल्लाह का फरमान नशरा लगा सदरा, मंसूब है जिसे वरफाना लगा जिक्रा। उस पर का ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिस करती है मेरे ख्याल बहनें घर में, है ना, माशाल्लाह, साथ में बहुत। देखिए मेहंदी जो लगाई है ना, उस पे खास बात है, एक जरा कैमरा फोकस करें दोनों के, अच्छा, रोजा कुशाई लिखा हुआ है, और ये भी आप ही ने मेहंदी लगाई है, ये बेस्ट आपी इन द वर्ल्ड है। बेस्ट आपी। आपी का क्या नाम है? अलिशबा इज द बेस्ट आपी इन द वर्ल्ड, माशाल्लाह। इतना बहनों के साथ देखिए प्यार, सब्र। कल भी हम यही बात कर रहे थे, बिल्कुल, कि आप कहाँ होता है आजकल बहनें, उनको तो टाइम ही नहीं होता फोन पे या सोशल मीडिया पे, नहीं उधर जाओ, अपनी एक प्राइवेट लाइफ, अपनी प्राइवेसी। ये होती हैं बहनें, आपाएं, बाजियां, जो छोटी बहनों को वक्त देती हैं, तवज्जो देती हैं, और उनके लिए देखो आप ये देखिए कि काम छोड़ के नहीं, मतलब आप देखो कि उसमें आप ही ने कपड़े सिए हैं, सारी आप ही ऐसी नहीं होती, तो तुमने अपनी आप ही की बहुत कदर करनी है। पता है नादिया भी ऐसी आप ही हैं, सारी इसलिए आप ही रो रही हैं। कुछ आप ही होती हैं जो भूल जाती, जो नहीं पूछती कि उनकी छोटी बहनें कैसी हैं, किस हाल में। यू वेरी लकी, और हमेशा सारी जिंदगी अपनी आप ही का ख्याल करना, इज्जत करना, हाल पूछना। यू वेरी लकी, माशाल्लाह। सॉरी, ऐसी आप ही है नादिया भी, जब तो उनके आंसू निकला है, वो भी ख्याल करती हैं। नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। नहीं, लेकिन फिर भी ख्याल तो करती है ना, ख्याल तो करती है ना सबका, छोटे हो या बड़े हो, सबका ख्याल करती है। हाँ, बट या आजकल ऐसे नहीं होता। आजकल मैं देखती हूँ ना बहन भाइयों में वो नहीं है सब्र, वो ख्याल, वो प्यार, फिक्र और खुशी से। अब देखो ना बहन ने कितना घंटों लगाए होंगे इतनी बारीकी से मेहंदी लगाना, सारा ही करना। और देखें वो जो आप कह रहे हैं ना, छोटे बड़े का जिम्मेदारी का एहसास छोटे में भी हो जाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा ही जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा करे। बड़ी बहन माँ की तरह होती है, नहीं, छोटी बहन में भी जिम्मेदारी का जिसका नहीं, लेकिन ये होता नहीं आजकल। बड़े नहीं वो अपनी जिम्मेदारी वैसे निभाते हैं, वो कहते हैं माँ है ये, वो मैं क्यों करूँ। सब्र नहीं है, वक्त नहीं देना, रादर उसमें सोशल मीडिया, फ्रेंड्स में इधर उधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा। पुराने 90s 80s में ऐसे होता था बहुत, और जो कर रही हैं बहनें बहुत कमाल है। चले नेल्सन पेंट्स की तरफ से दोनों को एक गिफ्ट जी, नेल्सन पेंट्स। और नेल्सन पेंट्स से कहते हैं कि रंग जिंदगी का, और ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। तो अब बस इख्तिताम की तरफ जा रही है ट्रांसमिशन कराची, और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त बस होना है, कुछ ही मिनट है। जमजम भी है, जमजम हमारे साथ है, जल्दी से जमजम को लेते हैं ना फिर। जमजम अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, कहाँ हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम आपके ऑफिस के करीब ही हैं। तो नादिया बहुत ज्यादा फरमाइश करती थी, तो नादिया देख ले आज बहुत कुछ है। वैसे डॉक्टर्स जितना भी मना कर दें, लेकिन ये चीजें तो बिल्कुल कराची वालों के लिए एक मैंडेटरी होती हैं। ये देख ले, ये समोसे कौन कौन से भाई आप बता? कीमे के समोसे हैं, चिकन समोसा है, चिकन रोल है, चिकन मायो ब्रेड रोल है, आलू का समोसा है, मिक्स पकौड़ा है। अब तो करीब है, सैंडविच भी है। अच्छा, इसके साथ ही मैं और भी चीज दिखाऊंगी। देखिए तली हुई चीज खाएं तो ऑब्वियसली दिल पे थोड़ा सा एक वो होता है ना, चिकनाहट सी जम जाती है, तो वो चीज हटाने के लिए आज आइसक्रीम भी बताया तुमने, जैसे पता नहीं क्या भी दिखाऊंगी। गैस सी हो जाती है जैसे अजीब। ये देखिए क्या बात कर रही हैं। अच्छा, चिकनाहट से और चिकनाई की चीज ने एक्सप्रेशन बहुत अजीब से दिए। हमें नहीं होता समोसे से ऐसे भारी। नादिया आइसक्रीम कौन सी खाएंगी बताएं? पिस्ता आइसक्रीम भी है, मैंगो भी है, चॉकलेट चिप भी है,
स्ट्रॉबेरी भी है। ये कहाँ मिल रहा है ऑफिस में? मैं अभी ये करीब है ऑफिस के। आ रही है, लाएंगी ऑफिस के कहाँ है? ये आ रही है नादिया, इनको जरा इनसे वादा कर ले कि आप लेके आ रही हैं भाई, ये आ रही है नादिया आपकी तरफ। कूद गई ज़मज़म, मैं पहुंच रही हूँ, मुझे पिन भेजो। अंडे वाला बर्गर भी है, इसके साथ जो है वो दही बड़े भी है, चना चाट भी है। ज़मज़म लोकेशन बताओ, ज़मज़म लोकेशन बताओ, पिन भेजो। ऑफिस में का मैंने तो रास्ते में नहीं देखा है। ऑफिस से 5 मिनट की दूरी पर मेरे जी हमारे ऑफिस के पास सिर्फ टाइलें मिलती हैं, टाइलें, अलमारियां, और क्या है? हमने तो टाइलें देखी। ये कहाँ है समोसे? मैं तो टाइलें उसके बैक साइड पे हूँ, मैं उसके बैक साइड पे हूँ। और यकीन करिए मैंने बड़ी ढूंढ के जगह निकाली। मैंने कहा आज नादिया के करीब हूँ तो थोड़ा आइसक्रीम हो जाए, मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ठंडा हो जाए। तो नादिया मैं जरा आपको तंग करने लगी हूँ, इसलिए मैंने कहा आप कौन सी आइसक्रीम खाएगी वैसे? पिस्ता डबल पिस्ता, हाँ डबल, सबर करें, डबल या एक सेकंड, मैं अभी नादिया, अभी आप मुझे मना नहीं करें। एक स्कूप मैंगो का भी हो जाए नहीं, उसमें नहीं, वो अलग से। पिस्ता और मैंगो का कोई, तुम तो आइसक्रीम खा लेते हो। आइसक्रीम खराब करने वाली बात है, पिस्ता और मैंगो। जल्दी से नादिया को दिखा। ओह माय गॉड, ज़मज़म पैक तुमने कौन सा खाना है भाई बताओ? कौन सा? ये वाकई में ले आऊं आपके लिए? ये पिंक वाला वो तो नहीं जो मुझे लग रहा है, पिंक वाला टूटी फ्रूटी तो नहीं है? ये आई लव टूटी, ये टूटी फ्रूटी तो नहीं है भाई, ये टूटी फ्रूटी है। स्ट्रॉबेरी है। आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी। टूटी फ्रूटी ढूंढो। स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, चॉकलेट है। कैमरामैन यहाँ पर आए ना, ये दिखाएं। ब्लूबेरी तो कोई उसका हक ही नहीं आइसक्रीम के लाने का। पेशावरी अगर हो जाए, पेशावरी भी हो जाए तो अच्छा है। नहीं, ब्लूबेरी का आइसक्रीम का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ पेशावरी बिल्कुल एक मतलब ब्लूबेरी को क्या कर रही है आइसक्रीम? ये पेशावरी, ये पर्पल वाली। अच्छा मैं पहले बचपन में कलर देख के खाती थी, हमेशा गंदी आइसक्रीम लेती थी मैं। ये कौन सी पर्पल ब्लूबेरी? ये ना देना मुझे, ये ब्लूबेरी है बिल्कुल, ये ना देना। नहीं ब्लूबेरी मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे ना इसमें ब्लूबेरी होनी भी नहीं है। ज़ुहैब आपके लिए, नादिया वैसे देखिए मैंने आपके लिए पिस्ता ले तो लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आते आते पिघल ना जाए। तो नहीं तुम टेंशन ना लो, मैं पिघली भी खा लूंगी। अच्छा तो मुझे पिन लोकेशन भेजो। ज़मज़म मैं आ रही हूँ रास्ते में, मैं टाइलों को क्रॉस करते हुए, कूदते हुए टाइलों की दुकानों से, हैं ब्रिज से अभी पहुंच रही हूँ। रश भी नहीं होगा, इंतजार कीजिएगा प्लीज। नहीं तुम मेरा इंतजार करो। इंतजार कीजिएगा। ज़ुहैब मुझे आप अपना फ्लेवर बताएं भाई। मैंने पेशावरी कहा ना, पेशावरी बस लेके आए आप जल्दी से। और अब बस देखें, अब आप वो लेकर आएंगी तो उसके लिए टाइम चाहिए, तो आपसे इजाजत लेते हैं और जल्दी से आप आ जाए, आपका वेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें कूल बॉक्स भी भिजवाऊंगी, उसमें आइसक्रीम पिघलती नहीं। बहुत तरक्की कर ली है साइंस ने। ज़मज़म डन हो गया, हो सकता है बिल्कुल आप भिजवा सकती हैं। पिन नहीं इतनी चालाक है ज़मज़म, इसने मुझे पिन खुद लोकेशन आ रही है, वो नहीं दी। मैं वो कह रही, मैं आ रही हूं। मतलब अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? 5 मिनट की दूरी, आप ना जाए, हम कह रहे हैं आपको बैठे हैं आप, वो आ रहा है, यही आ रहा है, यही आपको प्रोवाइड करेंगे। पता कुछ जितने सादे इलाके होते हैं ना, वहाँ की पिस्ता आइसक्रीम उतनी अमेजिंग होती है। मैंने जो बेस्ट जिंदगी में आइसक्रीम खाई पिस्ता, कहाँ खाई? लालू खेत। ऐसे ही है, एक हमारे अंकल वहाँ रहते थे, मैं उसकी तलाश में, अगर किसी को मिले, मनामा आइसक्रीम नाम था उसका। अच्छा अभी भी है लालू खेत से जो आता है, प्लीज मुझे वो मेरे लिए कूल बॉक्स ले आऊंगी मैं आपके लिए, मेरे लिए मनामा आइसक्रीम पिस्ता ले आए। सिर्फ 12 स्कूप्स। बाबर भाई मनामा है वो आइसक्रीम, वैसी आइसक्रीम नहीं। चले वो ले आएंगे बस। बाबर भाई नोट कर लिया उन्होंने।